اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، اللہ کی طرف بصیرت پر بلاتا ہوں میں، اور وہ بھی بلائے گا جو میرا تابع ہے۔ اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت خلیفۃ اللہ امام الکائنات حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم میں آج سیرت مبارکہ کا آخری سیشن ہے، آخری اجلاس ہے۔ پچھلی نشست تک خلیفۃ اللہ امام الکائنات حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا فرا مبارک تک پہنچنا آپ کے سامنے جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ مختصراً تھوڑا سا بریف دیتے ہوئے بچوں کو اچھا ذہن میں رہنے کے واسطے ایک ہی نشست میں خلیفۃ اللہ امام الکائنات حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش مبارک 14 جمادی الاول 847 ہجری 847 ہجری بروز دوشنبہ پیر گئے بمقام جون پور جو اس وقت یو پی میں آتا ہے، اتر پردیش ہندوستان۔ آپ کے والدین حضرت سید عبداللہ اور بی بی عامر۔ 40 سال کی عمر میں خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے اہل بیت، اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے مہاجرین کی ایک مختصر سی جماعت کے ساتھ مہدی موعود علیہ السلام جون پور سے اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں بحکم الہی۔ جون پور سے دانا پور آپ کا جو ہے پہلا پڑاؤ رہا، پہلا جہاں پہ آپ نے دائرہ باندھا۔ دانا پور سے کالپی، کالپی سے چندیری، چندیری سے مانڈو، مانڈو سے چاپانیر، چاپانیر سے پھر امام نام اسلام مہاراشٹر کی طرف آتے ہوئے احمد نگر، دولت آباد، دولت آباد سے احمد نگر۔ الگ الگ علاقے کے الگ الگ کئی واقعات جو ہے آپ کے سامنے رکھے گئے۔ احمد نگر سے خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ احمد نگر سے آگے بڑھتے ہوئے بیدر کی طرف آئے ہیں۔ یہاں پہ تقریباً 1.5 سال کا قیام رہا ہے۔ بیدر سے گلبرگے کی طرف، پھر گلبرگے سے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ڈابول بندر، بیجاپور چتاپور ہوتے تھے، ڈابول بندر جو سی پورٹ تھا وہاں پہ آئے اور جہاز میں سوار ہوئے۔ تقریباً 360 اصحاب کرام تھے اس وقت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ وہاں سے مقام جدہ اور وہاں سے 901 ہجری میں مقام ابراہیم اور رکن یمنی کے درمیان اسلام حج سے فارغ ہونے کے بعد بروز دوشنبہ اپنے مہدی ہونے کا آپ نے دعویٰ کیا اور رسول کی حدیث پڑھی کہ من اتبعنی فہو مومن، جس نے میری اتباع کی وہی مومن۔ یہاں پہ اسلام کا کچھ روز قیام رہا، پھر اس کے بعد مکہ معظمہ سے آپ پھر واپس گجرات آتے ہیں۔ گجرات میں شروعات میں وہاں کا جو سی پورٹ تھا بندرگاہ، وہاں پہ آپ کا کچھ روز قیام رہا ہے۔ پھر وہاں سے مہدی موعود علیہ السلام احمد آباد پہنچتے ہیں۔ 903 ہجری میں تقریباً 1.5 سال مسجد تاج خاص سالار میں آپ کا قیام رہا ہے۔ یہاں پہ دوسری مرتبہ آپ نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پہلا دعویٰ 901 ہجری میں تھا، دوسرا دعویٰ 903 ہجری میں، اور اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام احمد آباد سے آگے بڑھتے ہوئے آپ 16 سانتیج وغیرہ سانتیج وغیرہ ہوتے ہوئے پیرا پٹن پہنچتے ہیں۔ بڑا خاص علاقہ تھا، تقریباً 1.5 سال یہاں پہ اسلام کا جو ہے قیام رہا۔ یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے 905 ہجری میں وہ مقام بڑلی پہنچتے ہیں جہاں پہ آپ نے دعوے موقت کیا۔ 905 ہجری آپ نے اس کی تفصیل سنی، جہاں پہ آپ نے پہلی مرتبہ آپ نے صاف اللہ کے حکم سے فرمایا کہ جس نے ذات کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ آپ نے اس وقت فرمایا کہ بندے کی تصدیق فرض ہے اور بندے کا انکار کفر ہے۔ یہاں سے مہدی موعود آگے بڑھتے ہوئے جیسلمیر وغیرہ راجستھان کے علاقے، پہلے ناگور اور جالور جاتے ہوئے، اس کے بعد اجمیر اور جیسلمیر جو اس وقت کے راجپوتانہ علاقہ تھا، جیسلمیر ہوتے ہوئے وہاں سے سندھ پاکستان کا جو علاقہ ہے وہاں پہ داخل ہوئے۔ نصر پور کاہا، وہاں سے آپ جو سندھ کا جو کیپٹل تھا وہاں پہ جو ہے آپ داخل ہوئے ٹھٹا میں، وہاں پہ آپ کا جو ہے چند 1 سال کے تقریباً جو ہے قیام رہا ہے۔ پھر یہاں سے آپ افغانستان کا جو ہے آپ نے سفر کیا، جو اس وقت خراسان کے نام سے یاد کیا۔ خراسان میں سب سے پہلا آپ کا جو پڑاؤ رہا، جو مقام رہا وہ گندھار ہے،
جہاں پہ تقریباً 1 ہفتہ میں اسلام کا قیام رہا ہے، لیکن کافی وہاں پہ جو ہے بحث مباحثے ہوئے، کئی علماء نے اسلام کی تصدیق کی، ترک دنیا سے جو ہے مشرف بھی ہوئے ہیں۔ پھر یہاں سے مہدی موعود علیہ السلام فرح مبارک کو پہنچتے، اللہ کا پہلے ہی سے حکم ہو چکا تھا کہ فرح تمہاری دفن گاہ ہوگی، وہیں پہ آپ کا وصال ہوگا۔ فرح پہنچنے پر تقریباً اسلام نے 1 سال شہر فرح کے باہر قیام کیا۔ سیدین کی آمد کے بعد، یعنی بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ اور بندگی میں شیخ امنی رضی اللہ عنہ کے آنے کے بعد میں اسلام جو ہے فرح میں داخل ہوئے۔ تقریباً 6 مہینے مہدی موعود علیہ السلام کی اس وقت، اب اس کے بعد جو ہے حیات مبارکہ باقی تھی سیدین کی آمد کے بعد۔ فرح مبارک کے چند نقلیات وغیرہ امپورٹنٹ ہیں، وہ اللہ چاہتا آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام دیکھیے، جب 909 اور 910 ہجری یہ چل رہی ہے، سیدین رضی اللہ عنہ جب فرح مبارک کو پہنچے ہیں تو جمادی الاول کا وہ مہینہ تھا، یہاں سے تقریباً 6 مہینے میں اسلام کی حیات مبارکہ رہی۔ بڑے یہاں سے خاص جو ہے واقعات رہے، وہ آپ کے سامنے اگلی شخص میں جو ہے پیش کی جائیں گے۔ فرح مبارک کی ایک نقل پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ انصاف نامے سے اسلام اس دعوت کے ساتھ دیکھیے، ہمیشہ آپ یاد رکھیے اسلام کی جو دعوت ہے وہ اللہ کے دیدار پہ ہے، اور ہمارا جو بیان وغیرہ جو چیز بھی ہے وہ اسلام کے مدعا کو پیش کرنے کے واسطے ہے، چاہے وہ سیرت کا بیان ہو یا کوئی نقل وغیرہ جو بھی پڑھی جا رہی ہے، وہ اسی بات کے واسطے ہے کہ جو مہدی موعود کا جو مدعا ہے اسی دار دنیا میں اللہ کو دیکھنا، اس کو جو ہے پیش کیا جائے۔ اور مہدوی کو اگر ڈیفائن کرنا ہے تو بار بار یہ فقیر کہا ہے کہ اس کو انہی الفاظ میں ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ مہدوی وہ شخص ہی ہے جو خدا کو دیکھتا ہے یا خدا کو دیکھنے کی طلب رکھتا ہے، لیکن وہ دنیا دار نہیں ہوتا، چاہے وہ فقیر رہنے دو وہ کاسب رہنے دو، وہ دنیا دار نہیں ہوتا۔ دونوں حالتوں میں جو ہے وہ اللہ کو دیکھنے والا ہوگا یا اللہ کو دیکھنے کی طلب رکھنے والا ہوگا، وہ دنیا دار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فرح مبارک کی نقل ہے، ابھی آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی وہ اس نقل میں بھی آئی ہے، اور دوبارہ اسلام نے اپنے وصال کے آخر وقت بھی جو ہے وہ آیت پڑھی ہے۔ آپ کے سامنے 2-3 نقلیات پڑھا انصاف نامے سے، صفحہ نمبر 271 271 سے، اور نیز نقل ہے حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اس بندے کو مہدی کر کے بھیجا ہے اس راستے کے لیے جو حق تعالیٰ نے خاص کر نبی علیہ السلام کو حکم کیا، یعنی مانند قول اللہ تعالیٰ کے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یعنی کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری راہ ہے، بلاتا ہوں مخلوق کو خالق کی طرف بینائی پر، دیکھنے پر جو بلاتا ہوں اس مقام پہ، اس راستے پہ چلنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور میرا تابع تھا۔ اور نیز حدیث ہے کہ وہ میرے نقش قدم پر چلے گا اور خطا نہیں کرے گا، یعنی ظاہر و باطن وہ میری پوری اتباع کرے گا۔ چنانچہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ رسول علیہ السلام کے قدم بقدم ہے، جیسا کہ مہدی علیہ السلام نے خراسان اور شہر فرح میں مجمع کے درمیان بیان فرمایا۔ مجمع میں اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ اے سید محمد کیا تو نے خدا کو دل کی آنکھ سے دیکھا؟ فرمایا ہاں ہم نے دیکھا۔ پھر فرمان ہوا کہ اے سید محمد کیا تو نے خدا کو سر کی آنکھ سے دیکھا؟ فرمایا ہاں ہم نے دیکھا۔ پھر فرمان ہوا کہ اے سید محمد کیا تو نے خدا کو بال سے دیکھا؟ فرمایا ہاں ہم نے دیکھا۔ اور نیز یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے گواہ ہیں۔ تو اسلام نے اپنی بینائی کی دعوت دی، یہاں پہ جو ہے گواہی دی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اسلام کا فرمان بھی ہے کہ بندہ بینائی خدا میں رسول وسلم کے قدم بقدم ہے، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دل کی آنکھ سے، سر کی آنکھ سے اور بال سے دیکھا، اسی طرح خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کو دل کی آنکھ سے، سر کی آنکھ سے اور بال سے خدا تعالیٰ کو دیکھا۔ اس کے بعد اور حضرت مہدی علیہ السلام نے اس اعتبار سے، یہاں پہ خاص روایت دیکھیے، اس اعتبار سے خود کو مہدی موعود کہا کہ مہدی کی ذات لا الہ الا اللہ ہو گئی ہے، یعنی پیغمبر کی کامل مطابعت کا آئینہ ہے۔ اور یہاں پہ اور ایک خاص بات ہے، اور نیز اپنی قوم کو اسی پر بلایا،
اسلام نے فرمایا اپنی ذات کو اپنی جو مہدی پیش کیا ہے سراپا لا الہ الا اللہ ہونے پر آپ نے فرمایا کہ اپنی ذات کو مہدی کہا ہے سراپا لا الہ الا اللہ ہو گئی ہے، یعنی پیغمبر کی کامل مطابقت کا آئینہ ہو چکی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے سراپا لا الہ الا اللہ ہو چکی تھی، سراپا کلمہ ہو چکی تھی، اور ساتھ میں جو ہے میں اسلام فرمانے کہ نیز اپنی قوم کو اسی پر بلایا، یعنی اپنی قوم کو بھی جو ہے سرتابا لا الہ الا اللہ بننے پر بلایا ہے، مطلب مکمل اللہ کی ذات میں فنا ہونا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو یہ بہت خاص ہوتا ہے، دیکھیے خود جو ہے اسلام نے جو دعوت دی ہے مہدیت کی، یہاں پہ صاف صاف بات ہے کہ آپ کی ذات سراپا لا الہ الا اللہ ہو گئی ہے، اور اپنی قوم کو جو بلایا ہے اسی پر بلایا کہ تم بھی سراپا لا الہ الا اللہ ہو جاؤ۔ اسی وقت میں مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے اپنی قوم سے خوشی، مہدی کے اسلام کی نظر میں مہدی بھی وہی ہے جو اسی جیسا جو ہے کامل اللہ کی ذات میں فنا ہو رہا ہے۔ آپ نے بندگی میں صرف محسان مہدی ان کو فرمایا بھی ہے اس وقت پہ بڑے خوشی کے عالم سے کہ اپنی بیوی کو فرمایا کہ بیوی دیکھو بھائی سید محمود کا حال تو دیکھو، کہ ان کا گوشت پوست استقما بلکہ بال بال لا الہ الا اللہ ہو چکا ہے، تو تمام جو ہے اللہ کی ذات میں فنا ہو چکا ہے۔ تو اسلام کی جو دعوت ہے قل ھذہ سبیلی، جو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ میں بلاتا ہوں اس راستے پر، جو بصیرت ہے اللہ کی طرف دیدار کی دعوت ہے، وہی جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی دعوت ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے اللہ کو دیکھنے پر۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے اب جو ہے فرا مبارک میں آپ کا داخلہ آپ نے سنا، اور جو ہے آپ نے وہاں کے واقعات بھی سنے، میر ذوالنون کا آنا، حاکم کا آنا، اور وہاں پہ ایک نقل فقیر چھڑ گئی تھی، جب میر ذوالنون آ رہا تھا، حاکم آ رہا تھا، تو میں اسلام کو کسی نے کہا کہ بادشاہ کا وزیر آتا ہے، تو میں اسلام نے فرمایا کہ خاموش، بادشاہ صرف ایک ہے جس کا کوئی وزیر نہیں، بادشاہ صرف خدا ہے اور اس کو کوئی وزیر نہیں، اس کو کوئی وزیر کی ضرورت نہیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنے رعب سے جو ہے وہاں پہ مرعوب کرنا چاہتا تھا۔ میر ذوالنون کا اپنے اندر یہ ایک فیصلہ تھا، ایک شاکلہ تھا کہ میں پوری اپنے شان و شوکت کے ساتھ، ایک بادشاہ ہے اپنی پوری فوج کے ساتھ، جیسے کہ وہ جنگ لڑنے جا رہا ہے، مطلب ہزاروں سپاہیوں کو وہ پورے دب بجاتے ہوئے، ان کے باجے بجاتے ہوئے جو سپاہی جاتے ہیں جو ایک دہشت کے ساتھ آتے ہیں، وہ پوری دہشت کے ساتھ میر ذوالنون جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آیا تاکہ مرعوب کرے، اور اس نے اپنے اندر ایک فیصلہ لیا تھا کہ اگر وہ مرعوب ہو جائے، ڈر جائے اور میری طرف متوجہ ہو جائے تو سمجھو کہ وہ جھوٹے، یہ فیصلہ لیا ہوا تھا وہ۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام پورے اطمینان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عام مومنین کے تعلق سے فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہاں پہ تمام جو ہے اس آیت کا مظہر بنے ہوئے تھے صحابہ میں اسلام کی، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے۔ بندگی میں شیخ خنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فقراء کرام کی جماعت کے ساتھ حجرے میں بیٹھے ہوئے ذکر اللہ میں مشغول ہیں، اور باہر جو ہے 45,000 کا لشکر جرار باجے بجا رہا ہے، اور وہ لوگ جو ہے ذکر اللہ میں مشغول ہیں، یہاں تک کہ جو ہے فوج کو جو ہے دشمنوں کو حیرت ہو رہی ہے کہ آیا یہ لوگ دائرے میں ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہاں پہ میر ذوالنون پورے اپنی فوج کے ساتھ اور اپنے پورے آزار کے ساتھ، جیسا کہ جنگ کی تیاری کرتے ہیں اس ہیبت کے ساتھ جو ہے ہیبت دلانے کے واسطے آیا تھا، لیکن یہاں پہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا جو بیان صحابہ سن رہے ہیں ایسے جیسے کہ جو ہے شجر پتھر بنے ہوئے کہ اگر ان کو جو ہے اگر چیر بھی دیا جائے تو انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو وہ بادشاہ کو لانے کے واسطے، حاکم کو لانے کے واسطے، جو حاکم کے اطراف کے جو لوگ ہیں، اس کے جو غلامہ ہیں، وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ حاکم کے واسطے جو ہے کوئی اچھے ریڈ کارپٹ بچھایا جائے، جگہ بنائی جائے، لیکن کسی کی طرف سے بھی جو ہے توجہ نہیں ہونے کے اوپر ان کو جو ہے ظلم کرنا پڑا، صحابہ کو جو ہے مارنا پڑا، عام جو سامعین آ چکے تھے، اور اللہ نے یہ بات کی اطلاع اس وقت پہ اللہ نے ایک ہیلا بنایا وہاں پہ کہ میر ذوالنون مہدی موعود علیہ السلام کا امتحان لینے آ رہا ہے، تو سارا شہر اٹھ کر آ چکا تھا دیکھنے کے واسطے کہ آیا کیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کی تفصیل پوری سنی ہے، مہدی موعود علیہ السلام کے تمام سامعین، تمام کے تمام لوگ جو ہے، عام آدمی بھی میر ذوالنون کی طرف توجہ نہیں کیا، اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی اس وقت پہ نہ جانے کیا شانتی ہو، آپ کو بیان قرآن کا نہ جانے کیا لمتا ہوگا، حجرے کے باہر بیٹھے ہوئے مہدی موعود علیہ السلام پورے اطمینان کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ نے جب نظر کرم اس کے اوپر ڈالی، جلالی نظر اس کے اوپر جو ہے ایک راشا طاری ہو گیا، وہ مرعوب ہو گیا میں اسلام کی نظر کرم سے، اور گھوڑے سے اتر پڑا میں اسلام کے الفاظ کے ساتھ کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، تو وہیں پہ اسے بیٹھ جانا پڑا تھڑاتے ہوئے۔ پھر آپ نے اس کا تلوار اٹھانے کا واقعہ سنا، تلوار جو ہے کارگر نہ کرنے کا، ہاتھ چل ہو جانے کا، وہ تفصیل آپ نے تمام کی تمام سنی ہے۔ اس کے بعد ہرات کا بادشاہ، جو پورے خراسان کا جو بادشاہ ہے، بادشاہ کی طرف سے 4 علماء کرام کا آنا،
ملا علی فیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو دوسرے علماء تھے، بڑی محنت مشقت کے ساتھ صرف چار سوال مرتب کر کے فیصلے لے کے آئے تھے کہ ان کے یہ اگر یہ حق ہے، یہ مہدی حق ہے، تو جو ہے ان کی یہ جوابات ہوں گے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آئے، یہ پھر ایک ہنگامہ ہو چکا تھا، دوسری بار فرا میں ہنگامہ ہوا تھا کہ اب تو جو ہے بادشاہ خراسان کی طرف سے سفیران سلطانیہ ہیں، ایمبیسڈرز آئے ہوئے ہیں بادشاہ کی طرف سے، اگر خدا نہ خواستہ کچھ معاملہ اگر وہاں پہ ٹیڑھا بنگا ہوگا تو کچھ گڑبڑی ہوگی۔ صحابہ ڈر رہے تھے، آپ نے سنا بھی ہے روایت میں کہ جو ہے چار جو ہے علماء اکرام بڑے جید اس وقت کے علماء تھے، لیکن اللہ نے جب امام مہدی موعود علیہ السلام کو خراسان جانے کو کہا تھا اللہ نے فرمایا تھا، اللہ کا حکم ہوا تھا کہ سید محمد خراسان جاؤ، وہاں پہ ان علماء ظاہر سے بہت بڑے علماء ہیں، تمہارے علم کی داد دلاؤں گا۔ بڑے بڑے علماء تھے وہاں پہ، ان سے تمہارے علم کی داد دلاؤں گا۔ اور ان علماء ظاہر نے جب مہدی موعود علیہ السلام کے بیان کو سنا تو کہا کہ ہم تو انسان ہی نہیں ہیں، بلکہ اب آپ کے صدقے میں جو ہے انسانیت ہمیں عطا ہوگی۔ اپنے دانتوں میں انہوں نے لکڑی رکھ لی کہ کچھ جو ہے بے ادبی جو ہے الفاظ ادا نہ ہو۔ اور جب مہدی موعود علیہ السلام نے اس بات کی گواہی دی، دیدار خدا کے واسطے جب گواہی دی، ظاہری طور پہ آپ نے جب گواہ کے واسطے جب دیدار کی بات بھی ہو رہی ہے تو گواہ بھی چاہیے کہ آخر کسی نے دیکھا ہے، تو ظاہراً امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بندگی میں شاہ دلاور ان کو پیش کیا، اور ساتھ ہی ساتھ فرما دیا کہ اگر گواہ کی مزید ضرورت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ السلام کی طرف وسلم نے اشارہ کیا، سیدھے اور بائیں جانب اسلام نے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام گواہ کے طور پر موجود ہے، پوچھ لو۔ یہ میں اسلام نے اس وقت میں فرمایا ہے، تو ملا درویش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فوراً یہی فرمایا کہ اسلام نے خود گواہی دی تھی کہ آپ کی ایک بات کافی، تین بار تکرار کے ساتھ کہا کہ آپ ایک گواہ کافی ہیں۔ تو میرے بھائی نے ایک بات یاد دلائی، اگر اکثر کچھ چھوٹ جاتا ہے یا کچھ مسٹیک ہوتی ہے تو کریکٹ کرتے رہتے ہیں، کہ جب بعد میں یہ سفیران سلطانی اپنے گھر واپس آئے ہیں، میں اسلام نے گواہ کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اسلام کی ارواح مبارکہ کو پیش کیا، تو ان ملا علی فیاض جو تمام علماء کے ہیڈ بنا کے بھیجے گئے تھے، امیر بنا کے بھیجے گئے تھے، ایک عالم نے کہا آپ پوچھ لیں، تو میں نے کہا نا کہ اگر پوچھنا ہو تو پوچھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور میں اسلام سے۔ تو ایک عالم نے کہا ملا علی فیاض سے کہ آپ نے پوچھ کیوں نہیں لیا کہ گواہی دو؟ تو یہ بڑا اہم معاملہ تھا۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے شواہد اللہ سے پڑھ کے سناتا ہوں، بڑی پیاری روایت ہے، حضرت ملا علی درویش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملا علی فیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو قول ہے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ وہ ایگزیکٹ روایت آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں اپنے الفاظ کو چھوڑتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں شواہد الولایت سے۔ جب علماء نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام سے استفسار کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر ہم استفسار کیے ہوتے تو بہتر تھا، نہیں پوچھ لیتے گواہی کے طور پہ تو بہتر تھا، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اسلام سے۔ اب کسی کو نظر نہیں آ رہی، وہاں پہ بڑے بڑے علماء ہیں، اور جو ہے گواہی کے طور پہ مہدی موعود علیہ السلام نے رسول اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کو پیش کر دیا، سیدھے اور بائیں جانب بتا کے پیش کیا گیا ہے کہ یہ لو رسول اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں بطور گواہ کے، پوچھ لو۔ ان علماء نے پورے ادب کے ساتھ کہا کہ آپ ایک گواہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں جب ڈسکشن میں، پرائیویٹ ڈسکشن میں، جب علماء نے کہا کہ اگر ہم جو ہے استفسار کیے ہوتے تو بہتر ہوتا، خطرہ آتا، انسان ہے، اگر پوچھ لیتے تو بہتر ہوتا، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب آتا۔ تو ملا علی فیاض نے کہا کہ مخلد کے لیے، تقلید کرنے والے کے لیے، مقبر صادق کا مطلب جو سچا ہے سامنے بولنے والا،
مقبر صادق کا قول ہی دلیل قطعی ہے، ان کی جو بات ہے وہی دلیل قطعی ہے۔ اگر ہم اس رتبے پر ہوتے تو پوچھنے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ اسلام اور اسلام کے جو صحابہ ہیں ان کا جو رتبہ ہے وہ جو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ، اس دیکھنے والے کے اگر رتبے پہ ہوتے تو پوچھنے کی حاجت ہی نہیں رہتی تھی، فنا فی اللہ اگر پورے ہوتے، کیونکہ یہ ابھی بھی آئے ہیں اور شاید اسلام کے وہاں پہ جو صحابہ جو فنا ہو چکے ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں، وہاں پہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے مولا علی فیاض فرمانے کہ اگر ہم اس رتبے پہ پہنچے ہوتے تو شاید دیکھنے کی حاجت بھی نہ ہوتی، ہم اسی ساتھ اپنی مراد کو پہنچتے، اسی ساتھ اپنی مراد کو پہنچ جاتے تھے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھ ہی لیتے۔ خدا کا شکر بجا لاؤ کہ تم نے استفسار نہیں کیا، تم نے پوچھا نہیں، اللہ کا شکر ادا کر لو کہ تم نے پوچھ لیا نہیں۔ کیوں؟ دیکھیں آگے ہو رہے ہیں کہ کیونکہ جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حضور میں حاضر تھے، ان کے زمانے میں حاضر تھے، ان کے مدعائے گراں قدر کو سن کر بھی مقصود کو نہیں پہنچے، انہاں سامنے تھے اور ان کے مقصد کو جو ہے سن کے بھی جو ہے اللہ تک نہیں پہنچے، سامنے تھے، سامنے تھے، جسم تھا بھائی رسول وسلم کا، جسم کے ساتھ رسول اللہ حاضر ہے، ابراہیم السلام جسم کے ساتھ حاضر ہے اور اللہ کا راستہ بتا رہے ہیں، تو بھی جو ہے قبول نہیں کیا گیا، کفار نے قبول نہیں کیا۔ تو حضرت وہی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم خلیل اللہ کے حضور میں حاضر تھے، ان کے مدعائے گراں قدر کو سن کر بھی مقصود کو نہیں پہنچ سکے، تو اب تو وہ مقام لطیف و الطف یعنی عالم ارواح میں ہیں۔ ہمیں کیا خبر ہے کہ بعد استفسار یعنی پوچھنے کے بعد کیا جواب ملتا اور ہم کیا سمجھتے، یعنی اگر کیا جواب ملتا اور ہم کیا سمجھتے، اور خدا نہ خاصا سمجھ میں اگر قصور آتا تو کفر پہنچ جاتے، کیونکہ جسم کے ساتھ جب ہیں تو کئی لوگ جو ہے کفر کو پہنچے ہیں، دعوت دی جا رہی ہے کھلم کھلا، رسول ٹھہرے ہوئے ہیں سامنے، جسم کے ساتھ محمد رسول اللہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہاں پہ انکار ہو رہا ہے، کفر کو پہنچ رہے ہیں۔ یہاں پہ غائب ہے، یہاں پہ غائب ہے، مقام لطیف میں، اور اگر وہ جواب دیتے اور ان کی بات ہمیں سمجھ میں نہ آتی، کچھ خطرہ آ جاتا، چلے آتے تھے وہاں پہ۔ حضرت وہی فرما رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ دیکھیے یہ اللہ نے ان کے دلوں میں جو ہے ایمان لکھ دیا تھا، یہ کیا بلند ایمان ہے حضرت ملا علی درویش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علماء کرام کا۔ یقیناً یہ اتنے بڑے علماء تھے، اس لیے اللہ نے وہاں پہ لے کے گئے، اللہ نے خراسان کے علماء سے مہدی موعود علیہ السلام کے علم کی داد دلائے، بڑے بڑے یہ جید علماء تھے، اور یہ ایمان والے یہ عالم بعمل علماء تھے، جن کا جو ہے یہ دعویٰ رہا ہے، کیسے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں۔ اسی کے بعد سے یہ تمام کے تمام علماء اسی وقت پہ تصدیق سے مشرف ہوئے ہیں، اور آپ نے یہ بھی سنا حضرت ملا علی درویش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ خود ٹھہر گئے اور تینوں کو آپ نے بادشاہ کے پاس جو ہے واپس بھیجایا، تاکہ جو ہے تمام جو رویدات تھے، تمام جو میں اسلام سے جو مکالمہ ہوا، جو کچھ کی بات چیت ہوئی، اس کی جو ہے بات وہاں تک پہنچا دی جائے۔ اور آپ نے سنا کہ سلطان کا بھرے دربار میں مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کرنا، اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ملاقات کے واسطے ترک دنیا کے ارادے سے جو ہے ہجرت کے ارادے سے آپ اپنے شاہی مقام سے ہجرت کرتے ہوئے مہدی موعود علیہ السلام کے مقام کے واسطے نکلتے ہیں، اپنی طرف سے جو ہے عریضہ بھی مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت پہنچاتے ہیں کہ یہ غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے، دعا کے واسطے، ملاقات کے واسطے، شرف ملاقات کی ایک پوری نیت خواہش لیے ہوئے نکلتے ہیں، اگرچہ کہ جو ہے کافی ضعیف العمر ہو چکے تھے، تاریخ وغیرہ میں تو جو ہے ان کی عمر 80 سال کے اوپر جو ہے بتائی جاتی ہے۔ تو سلطان خراسان مرزا ابو الغازی سلطان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہلے دوسرے مقام سے آپ کو جو ہے بخار وغیرہ شروع ہوا، تیسری منزل پہ آپ کا جو ہے انتقال بھی ہوا۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ ہمارا بندہ ہمارے راستے میں جو تیری ملاقات کو آ رہا تھا انتقال کر گیا، فرشتوں نے ہمارے حکم سے اس کا جنازہ تمہارے سامنے رکھا ہے، تم اٹھو اور جو ہے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز جنازہ ادا کرو۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ اور کچھ الگ الگ سیدھا واقعات ہیں قرآن مبارک کی کے، وہ آپ کے سامنے آگے پڑھے جائیں گے۔ ابھی 6 مہینے باقی ہیں امامنا مہدی موعود علیہ السلام سیدین کی آمد۔ ادھر آپ نے سنا کہ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسلام کے فرزند ہیں، آپ اسلام سے اجازت لے کے کسب کے واسطے گئے ہوئے تھے، پٹن کے مقام سے میں اسلام سے آپ نے اجازت لی تھی 903 ہجری میں، تو تقریباً 6 سال کا آپ نے کسب کیا ہے۔ 909 میں آپ نے واپس ترک دنیا کیا، اور یہاں سے پھر آپ واپس جو ہے میں اسلام کے پاس آ رہے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے چند صحابہ کو
مقام ٹھٹا سے یا مقام کہا سے چند صحابہ کو اپنے متعلقین کو واپس لانے کے واسطے، متعلقین کو چھوڑ کے آ گئے تھے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے میں اسلام کے ساتھ ترک دنیا کر کے نکلے تھے، تو خطوط آ رہے تھے کئی صحابہ کے گھر والوں کی طرف سے کہ آپ خود جو ہے میں اسلام کی فیض سے، اس نعمت سے مستفیض ہو رہے ہیں اور ہمیں محروم رکھ رہے ہیں۔ تو میں اسلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اسلام نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو لے کر۔ تو میں اسلام نے بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ، بندگی میں عبد المجید نور نوش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندگی میں خن شیخ مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندگی میں نظام غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ بندگی میں شاہ خن میر کو بھی بھیجا، حالانکہ ان کو کوئی خط نہیں آیا تھا، بلکہ ان کو تو جو ہے قید کر لیا گیا تھا پیٹرن میں کہ کہیں میں اسلام کے ساتھ چلے نہ جائیں۔ تو میں اسلام نے بندگی میں شاہ خن میر کو بھیجایا۔ اب جب بندگی میں نے عرض کیا تھا کہ بندے کو کوئی بیوی بچے نہیں ہیں، بندہ کیوں کر جائے، تو میں اسلام نے اس وقت فرمایا کہ بھائی سید خنمیر جاؤ، خدا تعالیٰ اپنے دین کو زیادہ کرنے کے لیے تمہیں بھیجاتا ہے۔ بندگی میں شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ پیرا پٹن پہنچے اور چاپنر کو بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ کو آپ نے پیغام پہنچایا کہ میرا جی نے مجھے آپ کو لانے کے لیے بھیجایا، اسلام نے مجھے آپ کو لانے کے لیے بھیجایا۔ پھر آپ نے یہ بھی معاملہ بھی سن لیا کہ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ 909 ہجری میں آپ کو ترکی دنیا آپ کو کر کے نکلنا ہے، اس وقت آپ نے خواب میں دیکھا عالم رؤیا میں خاتمین علیہ السلام یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد مہدی موعود علیہ السلام ہر دو ٹھہرے ہوئے ہیں، اور آپ پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور والد بزرگوار کون ہے۔ اتنے میں خود امامنا مہدی موعود علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بھائی سید محمود اپنے جد امجد یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کرو۔ تو میں بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی، پھر امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی قدم بوسی کی، پھر ہر دو خاتمین نے ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو گھر کے باہر لایا اور کہا کہ یہ جگہ اب تمہارے رہنے کے لائق نہیں ہے، جلد آ کر ہم سے ملو۔ تو آپ نے اسی وقت پہ ترک دنیا کیا، اس کی تفصیل ہے آپ نے سیرت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ میں سنی ہے، آڈیوز وغیرہ بھی سیو ہے۔ آپ یہاں سے جو ہے ترک دنیا کر کے اپنی بیوی کے ساتھ، بی بی قدبانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت حاملہ ہے، ان کے ساتھ آپ رادن پور پہنچتے ہیں۔ رادن پور کا ایک مقام ہے، مرکز سے سمجھیے، یہاں پہ جو ہے تمام صحابہ آ کے جمع ہو رہے ہیں جن کو مہدی اسلام کے پاس جانا ہے۔ بندگی میں شاہ خنمیر رضی اللہ عنہ بھی پہنچتے ہیں، بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ بھی پہنچتے ہیں۔ تو تواریخ نگار لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ آپ 40 لوگوں کی جماعت کے ساتھ آپ آ چکے تھے، جو میں اسلام کے پاس ترک دنیا کر کے اب جا رہے ہیں، نئے تارکان دنیا۔ بندگی میں شاہ خنمیر رضی اللہ عنہ چند تارکان دنیا کے ساتھ آپ بھی یہاں پہ آ کے جمع ہو چکے تھے۔ بندگی میں شاہ عبد المجید نور نوش رضی اللہ عنہ۔ تو یہ تمام بڑا قافلہ ہے، یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، یہ قافلہ جن کو جو ہے رحمۃ اللہ قافلہ کہا جاتا ہے، ہمارے پاس اللہ کی پوری رحمت بھری ہوئی یہاں رحمۃ اللہ قافلہ اس مقام سے ایک ایک کے بعد مقام کے بعد دیگر جو ہے پڑھاؤ کرتا ہوا 6 مہینے کے عرصے میں فرا مبارک پہنچتا ہے۔ یہ لوگ پہلے جو ہے سندھ پہنچے ہیں، اسلام کے وہاں پہ ہونے کی اطلاع تھی، وہاں پہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ مسلمان جو ہے آگے بڑھ چکے ہیں، پھر فرا مبارک کو پہنچے ہیں۔ تو بندگی میں شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندگی میں خن شیخ مہاجر مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیز رفتار گھوڑے پہ آپ نے جو ہے سوار کر کے بطور اطلاع دینے کی خاطر کہ ہم آ رہے ہیں، جماعت آ رہی ہے، میں اسلام کے پاس روانہ کر دیا۔ تو کچھ دن پہلے بندگی میں خن شیخ مہاجر مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسلام کے پاس جو ہے پہنچ چکے تھے اور اس قافلے کے آنے کی اطلاع دے چکے تھے۔ تو خاتم سلیمانی کی روایت ہے، اس کو سراج منیر میں اس طرح لکھا ہے کہ میں اسلام نے جب سیدین کے یہ قافلے کے آنے کی اطلاع جب آپ نے پائی تو امام مہدی موعود علیہ السلام نے یہ مجدہ، یہ خوشخبری سن کر ام المومنین بی بی گونجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ خم اور کورے گھڑے پانی سے بھرواؤ اور گھر کا صحن اور دائرہ جھاڑ جھوڑ کر کوڑا کرکٹ دور پھینکوا دو۔ اسلام نے کہا کہ اب صبح جو ہے پانی کے گھڑے وغیرہ جو ہے بھر کے رکھو۔ اس وقت پہ ایک طریقہ تھا، جب کوئی مہمان وغیرہ بھی آ رہے ہیں تو جو ہے پانی کے گھڑوں کو جو ہے اچھا جو ہے بھر کے کر کے رکھتے ہیں، صحن صاف کرتے ہیں پورا دن۔ اسلام نے فرمایا کہ جو ہے دائرے کو پورا جو ہے گھر کو پاک صاف کرو اور جو ہے سرائی گھڑے وغیرہ جو ہے اچھا پانی سے بھرو اور جو ہے کچرا وغیرہ جو ہے دور کر دو۔ اور اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام اپنے گھر سے دائرے کی پھاٹک تک جو ہے چند مرتبہ جو ہے دور تک میں اسلام چل کر جا کے آئے کہ آیا قافلہ بھی آیا یا نہیں۔ تو میں اسلام کی اس بے چینی کو دیکھ کر بی بی بونجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خطرہ ہے اور آپ نے پوچھا کہ آیا میرا جی کو بھی، یعنی مہدی موعود کو بھی، خلیفۃ اللہ ہے بھائی، آیا میرا جی کو بھی اپنے فرزند کے آنے کی خوشی ہوتی ہے؟ بیوی نے پوچھا، استفسار کیا
کہ میران جی آج میں آپ کو اس قدر خوش دیکھتی ہوں کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. کیا مہدی کو بھی، ایک پرسنالٹی معمولی پرسنالٹی، کیا مہدی کو بھی اپنے فرزند سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ بیٹے سے ملنے کے لیے اتنے بے قرار ہے؟ بیوی نے دیکھا کہ مہدی موعود بے قرار ہے، یہ جو قافلہ آ رہا ہے، تو بیوی بے چین ہو گئے کہ مہدی علیہ السلام کو بھی جو ہے ایسی بے چینی کہ چند مرتبہ جو ہے میں اسلام جو ہے جا رہے آ رہے ہیں، کیا آیا جو ہے قافلہ نظر آ رہا ہے نا؟ تو میں اسلام نے فرمایا کہ ہاں، جس کا پوت پوت ہو کر آوے تس کون کاہے خوشی نہ ہوئے، یعنی جس کا بیٹا بیٹا ہو کر آ رہا ہے اسے کیوں خوشی نہ ہو. یعنی جس کا فرزند یہ پوت خاص لفظ ہے، یعنی پوت وہ جو باپ کے جیسا ہو چکا ہے. بیٹا بولتے نہیں، باپ کا بیٹا مطلب جو باپ ہو چکا، تو اس باپ کا بیٹا ہے مطلب وہ باپ ہو چکا، وہ صفت میں جو ہے متصف ہو چکا، باپ کے رنگ میں رنگ گیا. تو کہہ رہے کہ وہ پوت پوت ہو کر آ رہا ہے، مطلب ترک دنیا کر کے جو میں اسلام کا جو مدعا ہے اس کو لے کر آ رہا ہے. ساتھ میں اسلام نے فرمایا کہ ان میں ایسے بھی ہیں کہ جن کے یہاں اور کئی مہدی ہوں گے، ان کے پاس ایسے لوگ ہیں جو قافلہ آ رہا ہے کہ ان کی صحبت میں کئی لوگ مہدی ہو جائیں گے، کئی لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. وہ لوگ ایسے لوگ آ رہے ہیں کہ ان کی صحبت میں کئی لوگ مہدی ہو جائیں گے. یہ لغوی مہدی ہے، مطلب یہ کئی لوگ جو ہے اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت مل جائے گی. پھر امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کئی بشارتیں بھی دی ہیں. بندگی میں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بندگی میں شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک قافلہ جب مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے حضور پہنچتا ہے تو بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام استقبال کے واسطے چند قدم آگے بڑھے ہیں. آپ نے قدموسی کی. اس وقت پہ ایک عجیب عالم تھا. ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کے بعد امامنا مہدی موعود 6 سال کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات کر رہے ہیں. اگرچہ کہ مہدی موعود علیہ السلام نے یہ بشارت دی ہے اس وقت پہ جب ٹھٹا سے خط گیا ہے ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ماموں کا بندگی سلام اللہ اور ان کا کہ غیر آ کر یہاں پہ انبیاؤں کے مقامات پا رہے ہیں اور تم فرزند ہو کے وہاں پہ محروم ہو. اسلام نے وہاں پہ بشارت دی تھی، انبیاؤں کی جو ہے بشارت دے رہے ہیں. تو ماموں بے چین ہو گئے کہ بیٹا جو ہے دور ہے اور جو ہے دوسرے آ رہے ہیں اور جو ہے بڑے بڑے مقامات سے مستفید ہو رہے ہیں. تو اس وقت پہ میں اسلام نے فرمایا تھا کہ جہاں سید محمود ہے وہاں سید محمد ہے اور جہاں سید محمد ہے وہاں سید محمود ہے. مطلب مکمل فنایت کی بشارت میں اسلام نے جو ہے اس وقت پہ دی ہے. اب یہ ظاہری جو جدائی تھی وہ بھی دور ہو رہی ہے اور ساتھ میں اسلام نے یہ بشارت بھی دی کہ فرزند ہو کر آ رہا ہے، بیٹا ہو کر آ رہا ہے تو خوشی کیوں نہ ہو. اب دیکھیے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نقش قدم پر چل کے مہدی موعود علیہ السلام کو خوش کر کے آ رہے ہیں. پورے جو ہے کامل آپ بیٹے بن کے آ رہے ہیں، تب جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کو خوشی ہے. جو اسلام کے راستے پہ چلتا ہے وہ مہدی موعود علیہ السلام کا حقیقی بیٹا ہے. یہاں تو بیٹے ظاہراً بھی ہیں اور اس کے باوجود بھی دیکھیے اس کے باوجود بھی یہاں پہ اسلام یہ بشارت دے رہے ہیں کہ بیٹا ہو کر آ رہا ہے. اس کے باوجود بھی بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ آپ فرزند مہدی. کیونکہ اسلام نے ایک مرتبہ خود سوال کیا ہے کہ بھائی سید محمود کبھی یہ خیال آیا، یہ خطرہ آیا کہ مہدی پدر اور تم فرزند، کہ مہدی موعود باپ اور تم بیٹے. تو ثانی مہدی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جہاں پہ خونکار کی ذات وہاں پہ سید محمود کون، یہاں پہ خونکار کی ذات میں وہاں پہ ہوج کون. تو اسلام نے جب یہ جواب سنا، مطلب میں شمار بھی نہیں لاتا، خیال بھی نہیں لاتا، تو اسلام نے اس وقت فرمایا کہ شاباش شاباش شاباش. 3 مرتبہ اسلام نے فرمایا یہاں پہ پسر ہو کے آ رہا ہے اس کو خیال نہیں. اور ہم یہاں پہ اتنا دور ہوتے ہوئے جو ہے نسب پہ فخر، یہ عجیب بات ہے. وہاں پہ خیال تک نہیں ہے اپنے فرزند ہونے کا، جو ہے فرزند مہدی ہونے کا خیال تک نہیں. دیکھیے نسب معنی کہاں پہ، وہاں پہ جب معنی رکھ رہا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ خود جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بیٹا ہو کر آ رہا ہے. تو غرور تو دور کی بات ہے، خیال تک نہیں ہے. یہاں پہ نام و نشان کو جو ہے وہ عمل تک موجود نہیں ہے، اس کی ہوا تک نہیں لگی ہے. اس کے بعد جو ہے غرور، یہ بالکل سراسر یہ دین نہیں ہے، یہ ہرگز جو ہے دین نہیں ہو سکتا. بعض لوگوں کو شاید برا لگ سکتا ہے لیکن جو ہے یہ حقیقی مذہب ہے. تو جو ہے آپ کو یہاں پہ پتہ چلے گی، یہاں پہ جو ثانی مہدی رضی کا وہ عمل ہے وہاں پہ آپ کو بشارت ملی. بشارت ثانی خود میں اسلام دے رہے ہیں. یہاں پہ اسلام نے بشارت دی ہے، بیٹا ہو کر آ رہا ہے. اور میں اسلام نے بشارت دی جب فنا ہو گئے اللہ کی ذات میں، تو مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے بشارت دی کہ بیٹا ہو کر آ رہا ہے. بہرحال اللہ جو ہے ہمیں
نسب کے یہ فخر سے، غرور سے، یہ جو بڑی آزمائش ہے، اللہ سے جو ہمیں محفوظ رکھے۔ میں اسلام کا فرمان ہے کہ خدا تعالیٰ خواہد نہ پرسی یہ پسر احمد اس یا پسر محمد اس، یعنی خدا تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ احمد کا بیٹا ہے یا محمد کا بیٹا ہے۔ خدا تعالیٰ تو اس سے عمل با محبت پوچھے، وہ عمل جو محبت کے ساتھ کیا گیا، جو خلوص کے ساتھ کیا جائے، جو خدا کے واسطے کیا گیا، وہ جو ہے اللہ پوچھے گا۔ تم کس کے بیٹے کس کے بیٹے نہیں پوچھے گا، کیونکہ اللہ نے تمہیں وہاں ڈالا، تمہیں وہاں ڈالا، تمہیں وہاں ڈالا، ہم خود چن کے نہیں گئے۔ خدا نے جو ہے جس کو جہاں ڈالنا تھا وہاں پہ اللہ نے ڈالا ہے، تو غرور کسی کے لیے جو ہے سزاوار نہیں ہے۔ بہرحال امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو صحابہ ساتھ آئے ہیں ان کی ملاقات کا تذکرہ کچھ تفصیل کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ المہدی الموعود میں لکھا ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بحکم خدا چند قدم استقبال کر کے، چند قدم اسلام آگے بڑھ کر ان سے ملاقات کی اور سیدین کا خیر مقدم کیا۔ جب سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ قدم بوس ہوئے تو آپ نے فرزند سے معانقہ کیا، گلے لگایا اور فرط محبت سے دونوں کے مبارک شانے قطرات اشک سے تر ہو گئے۔ دونوں جو ہے زار و خطار روئے ہیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے آنسو مبارک سے ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا کاندھا ڈھیلا ہوا ہے، اور ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے آنسو مبارک سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا کاندھا آپ کا ڈھیلا ہوا ہے۔ اس وقت میں اسلام نے یہ شعر بھی پڑھا تھا جب ثانی مہدی سے ملاقات ہوئی کہ باعث شکست از ہما عالم برایا آرے برائے یار دو عالم توا شکست، یعنی یار کی خاطر دو عالم سے ٹوٹنا چاہیے۔ ہاں، یار کی خاطر دو عالم سے ٹوٹنے کی طاقت چاہیے، یعنی یار کے واسطے، اللہ کے واسطے دونوں عالم سے ٹوٹنا پڑتا۔ آرے برائے یار دو عالم تما شکست، اس کا ترجمہ کیا ہے دوسرے مصرے کا؟ آرے برائے یار، ہاں دو یار کی خاطر دو عالم سے ٹوٹنا چاہیے۔ اسلام نے اس وقت فرمایا، ثانی مہدی جب چھوڑ کے آئے ہیں تمام کا تمام، تو اسلام نے یہ شعر پڑھا کہ باعث شکست از ہما عالم برائے یار آرے برائے یار دو عالم تما شکست۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات کے بعد ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا جی خدا تعالیٰ قادر تھا کسی بھی طرح بندے کو یہاں تک پہنچاتا، لیکن بنظر ظاہر اگر دیکھا جائے تو سید خنمیر اگر نہ ہوتے تو بندے کی ہڈیاں گھس جاتی اور بندہ ہرگز یہاں نہ پہنچتا۔ یعنی جو بندگی میں شاہ خنمیر جو خدمت کرتے ہوئے ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں تک لے کے آئے ہیں، آپ نے بندگی میں کی سیرت میں، ثانی مہدی کی سیرت میں یہ واقعہ تفصیلی سنے ہیں۔ جو بندگی میں شاہ خنمیر رضی اللہ کی جو اپنے مہدی موعود سے والہانہ محبت ہے، اور اپنے پیر کے فرزند سے، پیرزادے سے، اپنے مرشد کے فرزند سے جو والہانہ محبت تھی کہ خود ثانی مہدی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بس اللہ تعالیٰ قادر ہے کسی بھی طرح یہاں پہ لاتا تھا، لیکن اگر بنظر ظاہر اللہ نے وجہ بنائی ہے، اگر سید خنمیر نہ ہوتے تو بندے کی ہڈیاں گھس جاتی، بندہ ہرگز یہاں کو نہ پہنچتا، سید خنمیر کے واسطے سے آنا ہو کے واسطے۔ تو اسلام نے فرمایا کہ بھائی سید محمود اس میں عجب کیا ہے، بھائی سید خنمیر تمہارے برادر حقیقی ہیں، یعنی جو حقیقت کا مرتبہ ہے، جو دیدار تربیت کا مرتبہ ہے، وہاں پہ یہ دونوں برابر ہیں، ان کا دیدار، ان کا مقام، ان کا مرتبہ دونوں برابر ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے یہ دونوں سیدین کو یہ 6 مہینے کا عرصہ جو تھا بڑا خاص تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 6 مہینے، بعض روایتوں میں ہے کہ 4 مہینے، 120 دن شہادت اللہ وغیرہ میں لائے ہیں، جہاں پہ جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے یہ آخری کے 6 مہینے دن بھر بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، اور رات بھر بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ گزارتے تھے۔ ان کو تعلیم جو ہے دی جا رہی تھی، بعض روایتوں میں کہ 4 مہینے میں، تو عام طور پہ تعلیم ششمائی کے نام سے اسے یاد کرتے ہیں۔ 6 مہینے دن بھر بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی کے حجرے میں رہتے، نماز کے وقت پہ، بیان کے وقت پہ باہر آنا، پھر اور جو ہے دن بھر ثانی مہدی رضی کے حجرے میں رہنا، اور رات بھر بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر ان کے حجرے میں رہنا۔ دیکھیے جی ان کو کیا کیا ملاؤں گا۔ اسلام فرماتے ہیں کہ بندے کی ایک نظر 1000 سالہ مقبول عبادت سے بہتر ہے، تو ہزاروں نظروں میں یہ سیدین کی جو ہے وہاں پہ پرورش ہو رہی ہے، یہاں تک کہ بی بی بھون جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخرکار پوچھ دیا کہ میرا جی آپ دن بھر سید محمود کے حجرے میں رہتے ہو اور رات بھر
سید خنمیر کے حجرے میں رہتے اور ہم آپ کے دیدار سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے ہم دیدار سے محروم رہے ہیں۔ تو اسلام نے فرمایا کہ بندہ کیا کرے، خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ ان ہر دو سیدوں کو، یعنی ان ہر دو سیدین کو، سید محمود اور سید خنمیر رضی اللہ عنہ کو، جو کچھ کے ازل سے ابد تک ہو چکا اور ہونے والا ہے، تمام کی تمام تعلیم کر دی جائے، تو بندہ اسی کام میں مصروف ہے۔ تو سیدین سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ مولانا مہدی موعود علیہ السلام نے یہ بشارت بھی دی کہ اگر قیامت کے دن خدا تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ ہم نے تجھے مہدی موعود بنایا، خاتم ولایت محمدی بنایا، ہمارے در کیا تحفہ لایا، تو بندہ عرض کرے گا کہ خدایا تیرے در میں تحفے کے طور پر پیش کرنے کے لیے کیا چیز لائق ہے، لیکن بندہ خود کو اور اپنے ساتھ ان ہر دو سیدوں کو، یعنی ان ہر دو سیدین کو، سید محمود اور سید خنمیر رضی اللہ عنہ کو سرتاپا مسلمان بنا کر تیرے حضور بطور تحفے کے پیش کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے گا۔ اسلام نے فرمایا کہ اللہ اگر پوچھے گا کہ کیا تحفہ لایا ہے، تو بندہ ان دو کو پیش کرے گا، اور اسلام سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید خنمیر رضی اللہ عنہ کو کیا طور پہ پیش کر رہے ہیں اسلام، اللہ کے پاس جو پیش کر رہے ہیں، دیکھیے خدا حاضر اور ناظر اس وقت بھی، سرتاپا مسلمان بنا کر، سرتاپا غلام بنا کر، سرتاپا اللہ کی مراد بنا کر، سرتاپا لا الہ الا اللہ بنا کر، سرتاپا جیسا اللہ چاہ رہا ہے ویسا انسان بنا کر اللہ نے، ویسا انسان بنا کے مہدی موعود علیہ السلام نے ان دو کو اللہ کے حضور پیش کیا۔ تو اب اسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ قبول فرمائے گا۔ پھر ایک روز اثناء بیان قرآن میں اسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے سید محمد، ہر دو سیدین جو تمہارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، سیدھی طرف اور بائیں طرف ثانی مہدی رضی اللہ عنہ اور بندگی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ہماری طرف سے بے واسطہ فیض پہنچتا ہے، بلا واسطہ۔ اسلام نے بیان کے وقت پہ یہ بھی فرمایا ہے کہ بندے کے واسطے سے کوئی نبی اور ولی جو ہے، جو ان کو بندے کے واسطے سے جو ہے جدا نہیں ہوتی، بولے میں اسلام صاف فرمائیے، میں اسلام سے جو جس کسی کو کچھ ملنا ہے، چاہے وہ نبی رہنے دو چاہے وہ ولی رہنے دو، ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملنا ہے۔ یاد رکھیے آپ جہاں کے بھی میں اسلام کا نام آ رہا ہے وہ ولایت مصطفیٰ ہے۔ بعض نادان لوگ، ان کو معلوم نہیں ہے کہ مہدی موعود کیا ہے۔ امام مہدی حضرت سید محمد جون پوری یہ لے کے جو ہے اپنے ورگلانے کی کوشش کرتے، برگشتہ کرنے کی جو ہے کوشش کرتے۔ حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ التسلیم رسول کی ولایت ہے، بھائی سراپا ولایت مصطفیٰ ہے۔ تو کسی نبی اور کسی ولی کو بغیر اس واسطے کے اللہ تک رسائی نہیں ہے، یہ خود میں اسلام نے فرمایا ہے۔ اب میں اسلام نے یہاں پہ بشارت دیا، یہاں پہ میں اسلام نے جو ہے بشارت دی ہے کہ میں اسلام ہی چاہے وہ جو ڈائریکٹ اللہ سے تعلیم پا رہے ہیں، اب ہر ایک کو جو ہے اس واسطے سے پہنچ رہا۔ اب میں اسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہو رہا کہ اب ان کو بھی بلا واسطہ مل رہا، اب مطلب میں اسلام سے ڈائریکٹ مل جا رہا۔ تو بی بی بھونجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا، پوچھا کہ میرا جی وہ دو سیدین کون ہیں، وہ دو جوانان کون ہیں؟ میں اسلام نے نام نہیں لیا وہاں پہ۔ تو میں اسلام نے فرمایا کہ بی بی اپنے کام میں رہو، اللہ کی یاد میں رہو، اللہ کو جب ظاہر کرنا ہے کر دے گا۔ تو اس وقت بی بی نے بڑے خاص الفاظ فرمائے کہ میرا جی اسی لیے پوچھتی ہوں تاکہ ان کی تعظیم کروں جیسے کہ خنکار کی کرتے ہیں۔ تو اس وقت میں اسلام نے فرمایا کہ بھائی سید محمود اور بھائی سید خنمیر، حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ اور بندگی میں سید خنمیر رضی اللہ عنہ، یہ دو سیدین کو بلا واسطہ ڈائریکٹ اللہ سے جو ہے تعلیم مل رہی ہے۔ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اب جو ہے یہ دو جوانوں میں آپ کا نام ہے، تو حضرت صاحب دیکھیے خوشی کی بات ہے نا، کتنا بڑا جو ہے یہ بشارت، کتنی بڑی بشارت ہے یہ۔ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ کو بلا واسطہ اللہ سے فیض پہنچ رہا ہے، تو حضرت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ زار و خطار رونے لگے۔ بندگی میں سلام اللہ اور ان کے کہنے پر میں اسلام آئے اور پوچھے کہ بھائی سید محمود کیا بات ہے؟ تو اس وقت پہ ثانی مہدی نے فرمایا کہ میرا جی آپ نے کہا ہے کہ کسی اور نبی اور ولی کو بغیر مہدی کے جو ہے خدا تک پہنچ نہیں سکتے، مہدی کے واسطے سے جانا ہے، اور آپ ہمیں اپنے واسطے سے جدا کرتے ہیں، یعنی مجھے آپ کے واسطے سے جدا نہیں ہونا ہے، ایسی بلا واسطہ کی نہیں چاہیے جس میں واسطہ مہدی نہ ہو۔ میرے کو مطلب یہ ڈائریکٹ پہنچ رہا بھائی، میرے کو نہیں ہونا ایسا، یہ بلا واسطہ کی نہیں ہونا، بغیر واسطہ مہدی کی۔ تب اسلام نے فرمایا کہ بھائی سید محمود یہ بلا واسطہ کی واسطہ مہدی ہی سے، یہ جو تمہیں بلا واسطہ کی مل رہی ہے ہمارے واسطے سے ڈائریکٹ طور پہ۔ پھر اپنے فرزند کو جو ہے سمجھایا بھی ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک بادشاہ کے حضور میں اس کا وزیر جب بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو اپنے دونوں فرزندوں کو ساتھ میں لے جاتا ہے۔ جب کبھی بادشاہ کے پاس جاتا ہے، بادشاہ کے دیدار سے مشرف ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وزیر کے ساتھ ساتھ وزیر کے فرزندہ بھی ساتھ میں
وزیر کے فرزندہ بھی جو ہے بادشاہ کی دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں، واسطے سے جا رہے ہیں، وہ فرزند ڈائریکٹ نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وزیر کے فرزندہ ہیں، اس واسطے جو ہے ڈائریکٹ جا رہے ہیں اور جو ہے بادشاہ سے جو ہے ان کو دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں۔ تو میں اسلام نے مثال دی کہ بادشاہ کے حضور جب پہنچتے ہیں تو وزیر اپنے فرزندوں کو ساتھ لے جاتا ہے اور بادشاہ کی دیدار سے مشرف کرتا ہے۔ تو ایک روز وزیر نہیں گیا اور اپنے دونوں فرزندوں کو بھیجایا، اور وہ دونوں فرزندوں کو اس واسطے اجازت ملی کیونکہ یہ وزیر کے فرزندہ ہیں، وہ بلا واسطگی سے وہ واسطگی سے بلا واسطگی مثلا میں فرمایا، مثال دے کے فرمایا، وہ جو جانا ہوا ڈائریکٹ وہ اسی واسطے ہوا کہ یہ ان کے فرزندہ ہیں، ایسا بھی فرمایا۔ تو سیدین کو مہدی موعود علیہ السلام نے بڑی بڑی بشارتیں دی ہے۔ یہ سیرت سیدین رضن کے جو ہے چیپٹرز میں جو ہے اللہ کے فضل سے جو کچھ بھی ہوا کسی قدر جو ہے تفصیلی اس کا بیان ہو چکا ہے، کیونکہ موضوع سیرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے فرا مبارک ہی کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے، ٹائم کم ہے۔ تھوڑا آج آپ لوگ ٹائم دے لیجیے، ایک اور آدھا پون گھنٹہ، تاکہ اسلام کی سیرت آج فنش کر دی جائے، ختم نیکسٹ کر دیں نیکسٹ۔ فرا مبارکی کا واقعہ ہے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام بیان قرآن کے دوران ایک مرتبہ یہ بھی ہوا ہے کہ جنات کا گزر ہو رہا تھا، قوم جنات کا۔ میں اسلام کا جو ہے بیان سنا مغرب کی نماز کے بعد، میں اسلام کے حجرے میں وہ جو جنات کی جماعت جا رہی تھی وہ آئی، مسلمانوں کی جماعت تھی، اسلام کی تذکیر سے مشرف تھی۔ اس کے بعد وہ جماعت جا کے اپنی جماعت اپنی قوم میں اس بات کی اطلاع دی، اس کے بعد ایک کے بعد دیگر کئی جماعتیں آتی گئیں، اور اجنا قوم سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کے صدقے میں اسلام کی تذکیر سے مشرف ہوتے گئے۔ الحمدللہ کئی اپنے کو جو ہے اجنات کے واقعات وغیرہ ملتے ہیں، مرشدین کے مرید وغیرہ رہے ہیں، سو میں اسلام کے زمانے سے رہے ہیں، امام اسلام کی تذکیر سے مشرف ہوئے۔ سو چند اور واقعات تھے، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں اسلام کے وصال کے قریب میں پہنچتے ہیں۔ یہ 6 مہینے اور 4 مہینے کا عرصہ جو گزرا سیدین رضن کی تعلیم کے بعد، جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا وصال کا وقت قریب آیا، تو پہلے ہی سے صحابہ کو اس بات کی اطلاع ہو رہی تھی کہ میران جی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ صحابہ ہیں وہاں پہ اسلام کی، ان کو جو ہے ہر چیز جو ہے روشن ہو رہی، خصوصاً بندگی میں شاہد دلہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے پہلے بندگی میں شاہد دلہ و رضی اللہ عنہ اس بات کی اطلاع ہو چکی تھی کہ اس سال مہدی موعود علیہ السلام کا وصال ہونے والا، اور آپ نے اسلام کو کہا بھی، تو اسلام نے فرمایا کہ ہاں بھائی دلاور ایسا ہی۔ 3 دن پہلے بھی آپ کو اطلاع ہوئی تو پھر اسلام کے سامنے عرض کیا کہ میران جی ایسا معلوم ہوتا ہے، تو کہا ہاں بھائی دلاور ایسا ہی ہے، نہیں اسی طرح ہوگا۔ اسلام کا اسی طرح 3 دن کے بعد وصال بھی ہوا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام جب شہر فرا کے اندر جب آپ آئے ہیں، جب آپ نے اس کے بعد حجروں میں جب اسلام نے قیام کیا، جب گھر وغیرہ وہاں پہ جو اللہ نے دیے تھے وہاں پہ اسلام منتقل ہوئے، تو اس وقت میں اسلام نے فرمایا، کیونکہ دیکھیے جب مسلسل میں اسلام جو ہے مسلسل ہجرت میں جون پور سے جو نکلے ہیں، آپ سوچئے بھائی الگ الگ لوگ الگ الگ مقامات، کہیں پہ پرماننٹ قیام نہیں۔ ہم حیدرآباد میں رہتے، یہاں کا دل آپ کو یہیں پہ لگا ہوا رہتا، کہیں پہ آپ دوسرے مقام پہ نکلے تو واپس آنے کے واسطے بے چین بے قرار رہتے۔ یہ لوگ جون پور جو چھوڑے وہاں پہ چھوڑ دیے، ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے مقام کو جو ہے چھوڑا ہوا چلے جا رہا ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، کوئی جو ہے کہ نئی نوی دلہن کو جو ہے چھوڑ کر، اس طرح جو ہے یہ لوگ نکلے جو ہے چلے جا رہے ہیں اسلام کے ساتھ۔ تو اسلام جب آخری مقام پہ پہنچے تو اسلام نے فرمایا کہ مہدی اور مہدویوں کے لیے کوئی جگہ اور جائے پناہ نہیں، اور گھر اور الفت کا مقام نہیں۔ اسلام نے فرمایا کہ مولود شریف میں ہے کہ مہدی اور مہدویوں کے لیے کوئی جگہ اور جائے پناہ اور گھر اور الفت کا مقام نہیں۔ انشاءاللہ تعالی جو ہمارے ہیں مفلس مریں گے، مہدی اور مہدویاں قیامت قائم ہونے تک رہیں گے۔ ہم دیکھیں یہ مفلس مریں گے، ہم جو افلاس کا لفظ استعمال کرتے ہیں عجیب طریقے سے لیتے کسی مفلس، ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، واقع میں ظاہراً بھی غربت اور باطن بھی غربت ہے۔ یہاں پہ باطن غربت مطلب اللہ کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں، اور ظاہراً بھی یہ غربت کی سے یہ راستے میں گزرنا ہے، مفلسی سے گزرنا ہے۔ فاقہ ان کے پاس پھٹا پڑا، اسلام دائرے کی طرف سے فرماتے ہیں کہ پھاٹا پیراہن ٹوکا کھائے
راول دیول کبو نہ جائے ہم گھر آئی یاہیری پانی دیکھے اور مسیح، یعنی ہم پھٹا پرانا کپڑا پہنیں گے، روکھا سوکھا کھا لیں گے، دنیا داروں کے گھر نہیں جائیں گے۔ ہمارے گھر کا ہمارے طریقہ یہ ہے، قانون ہے ہمارے گھر کا کہ ہم پانی اور مسجد دیکھتے ہیں، ایک مقام دیکھتے ہیں امن کا مسجد کے واسطے، اور پانی دیکھتے ہیں وضو وغیرہ کے واسطے، اور وہیں پہ دائرہ باندھتے ہیں، لیکن دنیا داروں کے گھر کو نہیں جاتے۔ یہ اسلام کا طریقہ۔ تو اس مقام پہ پہنچ کے اسلام نے فرمایا کہ مہدی اور مہدویوں کے لیے کوئی جگہ جائے پناہ اور گھر اور الفت کا مقام نہیں، جہاں پہ دل لگتا ہے وہ مقام ہی نہیں ہے۔ یہ الفت کا مقام لامکانی، اللہ کا مکان ہے خالی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے ہیں مفلس مریں گے، مہدی اور مہدویاں قیامت قائم ہونے تک رہیں گے، ہمارے جو ہے وہ مفلس مریں گے۔ بندگی میاں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہدویوں کے اگر تمام روئے زمین والے موافق ہو جائے اور ان کے جو ہے تابع دار ہو جائے، تب بھی مہدویوں سے غربت نہیں مٹائی جا سکتی۔ پوری دنیا جو ہے تابع دار ہو جائے، تبھی بھی جو سچے مہدوی وہ غریب رہیں گے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ بندی میں شاہ خنمی رضی اللہ عنہ 3 لاکھ مریدوں کے پیر فاقہ چل رہا۔ جالور میں مہدویوں کی حکومت ہے، حضرت خلیفہ گروں کے دائرے میں فخر و فاقے سے انتقال ہو رہے ہیں۔ تو یہ غربت کوئی نہیں، مہدویہ حکومت ہے، غربت کوئی نہیں مٹا سکتا۔ جو سچا مہدوی ہے اس کو ظاہراً اور باطن میں غربت رہتی ہے۔ ایک آدھا کیس رہتا ہے جہاں پہ اس کو النادر کالمعدوم کہا جائے گا، وہ نیگلیجبل رہتا، وہ نادر رہتا ہے ایک آدھا، اس کو اللہ جو ہے اچھا کھلاتا پلاتا بھی اور لے کے بھی چلے آتا۔ وہ ہر دو طرح کے جو ہے رہتے ہیں، اللہ تک ہم اللہ سے دعا کرنا، اللہ آسانی فرمائے بلکہ۔ لیکن مفلس کیا اسلام نے فرمایا، المفلس فی امان اللہ، مفلس اللہ کی امان میں ہے۔ مولانا مہدی موعود علیہ السلام شہر فرا میں آپ آخری یہ مقام ہے، صحابہ کو اس بات کی اطلاع ہو رہی ہے کہ مولانا مہدی موعود علیہ السلام کا عنقریب وصال ہونے والا ہے۔ سیدین رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہاں پہ آ چکے ہیں، اور یہاں پہ ایک اور ایک روایت بھی ہے کہ میں اسلام کا بیان قرآن کا انداز ہی بدل چکا ہے، اب لوگ حیران ہیں۔ اسلام کے بیان قرآن کا انداز بدل فراہمی ہے، سیدین کے آنے کے بعد میں اسلام کے بیان قرآن کا لہج سٹائل بدل چکا تھا، اب پورے حقائق رموز جو کچھ کے ہے نکال دیے جا رہے تھے باہر، اب ایسا جیسا کہ جو ہے سارا نکال دینا ہے۔ صحابہ خود حیران اور ششدر رہ گئے کہ میراجی آیا آپ کے بیان قرآن میں، اب جو رموز بیان ہو رہے ہیں اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے۔ تو اسلام نے فرمایا کہ ہاں اب حاملان بیان قرآن آ چکے ہیں جو اس کو سنبھال سکتے، جو لائق ہیں وہ آ چکے ہیں، اب کس کے لیے اٹھا رکھا جائے۔ تو دیکھیے میں اسلام کے اس بیان سے پہلے کے بیان کی شان تھی کہ صحابہ سنتے تو حجرے کو جاتے ہوئے گر جاتے تھے، تو نہ جانے فراق میں اسلام کے بیان قرآن کی کیا شانتی ہوگی کہ صحابہ خود کہہ رہے ہیں کہ میراج آپ جو ہے ایسے حقائق بیان کریں کہ اس سے پہلے کبھی بیان میں نہیں آئے تھے۔ تو اسلام کا اللہ و صدقہ وہ روزی کرے، وہ ہمیں خوشبو سنگائے، اس سے جو ہے اللہ مستفیض کرے۔ اسلام نے اس کا راستہ بتایا بھی ہے، اللہ تک پہنچنے کو آپ کے سامنے آگے گفتگو کی جائے گی۔ جب وقت آخر قریب آ رہا تھا، اسلام ثانی مہدی رضی اللہ عنہ ساتھ چل رہے تھے، بعض روایتوں میں کہ جو ہے وہ آخری جمعے کے واسطے جا رہے تھے، تو ثانی مہدی رضی اللہ عنہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اسلام کے ادب یہی ہے کہ جو ہے پیچھے چلا جاتا ہے، ثانی مہدی رضی اللہ عنہ پیچھے ہیں، چلتے چلتے اتفاقی طور پہ بے خودی کے عالم میں ہے، ثانی مہدی رضی اللہ عنہ اسلام کے برابر ہو گئے، شانہ بہ شانہ ہو گئے چلتے چلتے۔ تو اسلام نے فرمایا کہ بھائی سید محمود یا آگے ہو جاؤ یا پیچھے ہو جاؤ، خدا تعالیٰ غیور ہے، 2 ذاتیں برابر ہو چکی ہے، اگلے ہفتے تک ایک کو اٹھا لے۔ یہاں تک کہ اسلام نے یہ بھی فرمایا ثانی مہدی کو جب پورا مکمل فنا کر دیا تو یہ فرمایا کہ بھائی سید محمود اب 2 ذاتیں برابر ہو چکی ہے، جب بندہ گھر کے ایک دروازے سے آئے تو تم دوسرے دروازے سے چلے جاؤ، ایک دروازے سے آئے تو تم دوسرے دروازے چلے جاؤ، مطلب آپ بالکل برابر ہو چکے ہیں، اور اللہ جو ہے غیور ہے، اب 2 ایک ذاتیں ہیں، یہاں پہ اللہ جو ہے ایک کو اٹھا لے گا۔ تو آخری جمعہ تھا، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا فراہم خیام ہے، رچ ایک دوسرا مقام ہے جہاں پہ جامع مسجد ہے، وہیں پہ مہدی موعود علیہ السلام نماز جمعہ کے واسطے جاتے ہیں۔ تو امامنا میں اسلام اب فرا سے رچ کو آپ کا آنا جانا تھا جامع مسجد کو، آخری جمعے کے واسطے امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرا سے رچ کو جا رہے تھے۔ اس کے واقعات جو ہے میں آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا جو ہے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تھوڑا سا آپ میں جو ہے ایکسپلینیشن ہو جائے گا، بڑے اہم واقعات ہیں۔
آخری جمعے کے دن امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو آپ نکل رہے تھے فراہ مبارک کے لیے، تو روایت اس طرح سے ہے کہ اسلام ایک راستے سے گزرتے ہوئے آپ ایک مقام پہ ٹھہر گئے، فراہ سے آپ رچ جا رہے تھے، درمیانی ایک مقام پہ میں اسلام رک گئے، خوشنما مقام تھا، دھوپ ہے، میں اسلام اس مقام پہ صرف تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا، کچھ بھی کام نہیں، وہاں پہ میں اسلام ٹھہرا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس جگہ ٹھہرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اسلام نے فرمایا کہ ملائکہ نور کے طبق رحمت الہی سے بھرے ہوئے لے کر نازل ہوئے، اور حکم خدا ہوا کہ سید محمد ذرا یہاں توقف کرو تا تمہارے اصحاب بھی اس نعمت میں تمہارے شامل حال ہو جائے۔ حکم الہی پر بندہ ٹھہر گیا، فرشتوں نے وہ اطباق یعنی وہ طبق ہمارے سروں پر نثار کر کے رخصتی یہ فرما کے مہدی موعود اسلام آگے بڑھے۔ لکھا ہے کہ بعد رحلت میں اسلام کا دفن کا وہی مقام ہوا، اسلام کی جو مزار بنی ہے وہ مقام ہوا جہاں پہ وہ نور کے طبقات فرشتوں نے ان کے اوپر نچھاور کیے تھے۔ اور ایک روایت ہے کہ اس جمعے میں مہدی موعود علیہ السلام کے جسم اطہر پر ایک سیاہ ایک کالی کمبل تھی، آپ نے برعایت جمعہ لباس بدلنے کا قصد فرمایا۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے واسطے عید المومنین ہے، مبارک ترین دن ہے، اس دن جو ہے غسل کرنا، لباس بدلنا سنت رسول ہے، جمعے کی رعایت ہے۔ تو میں اسلام پہلے سے جو ہے آپ کالی کمبل اوڑھے ہوئے ہیں، تو آپ اب لباس بدلنا چاہ رہے تھے، دوسری آپ چادر آپ پہننا چاہ رہے تھے، تو میں اسلام نے برعایت جمعہ لباس بدلنے کا قصد فرمایا، تو حکم خدا ہوا کہ اے سید محمد اسی لباس سے اپنی عمر کا آخری جمعہ ادا کر، تا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت فی اللباس بھی تم کو حاصل ہو جائے، کیونکہ ان کا لباس جمعہ آخر میں بھی یہی تھا جو ہم کو بہت مرغوب معلوم ہوا۔ رسول اللہ جو ہے کالا لباس پہنے ہوئے تھے، آخری جمعہ رسول اللہ نے کالے لباس میں ادا کیا، تو اللہ نے حکم دیا کہ سید محمد لباس بدلو مت، اسی لباس میں جو ہے تم آخری جمعہ ادا کرو تاکہ تمہارا کو کامل اتباع رسول جو ہے نصیب ہو، وہ حاصل ہو، اور وہ لباس ہمیں مرغوب، تو اسی لباس میں اسلام جو ہے آپ جمعے کے لیے گئے۔ اب تقریباً جو ہے فراہ کا سارا جو بیلٹ ہے تمام کا تمام جو ہے چند علماء کو چھوڑ کر مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق سے مشرف ہو چکا ہے، سارے کا سارا بیلٹ۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام رش پہنچتے ہیں جامع مسجد میں، مہدی موعود علیہ السلام نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، ادا ہونے کے بعد چند علماء اب تحقیق کے واسطے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ خود چاہتے تھے کہ میں اسلام تک پہنچیں اور چند سوالات کریں اور تصدیق سے مشرف ہو جائیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میں اسلام خود جو ہے جمعے کے راستے یہاں پہ آ چکے ہیں تو وہ لوگ رک گئے کہ میں اسلام سے جو ہے بعد جمعہ استفسار کرتے ہیں، چند سوالات پوچھنا ہے پوچھ لیتے ہیں اور میں اسلام کی تصدیق سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے نقل اس طرح سے ہے کہ میں اسلام نے بعد ادائے نماز جمعہ خلاف عادت نماز وطر کی نیت بآواز بلند کی اور پوری نماز وطر ادا کی، اسلام نے نماز وطر یہاں پہ پڑھی۔ یہ نظارہ دیکھ کر حاضرین مجلس پر ایک سناٹا چھا گیا۔ میں اسلام جو ہے اب جمعے کا دن ہے، ظہر کا دن ہے، سمجھے آپ، ظہر کے وقت پہ میں اسلام نے وطر کی نماز ادا کی تمام مجلس پہ میں اسلام، اور پھر نیت بلند آواز سے میں اسلام نے وطر کی نیت باندھی تاکہ جو ہے تمام وہاں بتایا جائے کہ میں اسلام وطر پڑھ رہے ہیں، سب کو سنانے کے واسطے۔ میں اسلام نے وطر کی نماز ظہر کے وقت میں وطر کی نماز میں اسلام نے ادا کی، تمام حاضرین مجلس پہ ایک سناٹا چھا گیا، سب کے سب متحیر ہو گئے، حیرت میں آ گئے، مگر ملا علی فیاض رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کیا۔ دیکھیے یہ بڑے بڑے علماء ہیں، اللہ نے کن کے دل کھول کے رکھے تھے، کیونکہ جیسے سورہ نصر اذا جاء کا جب سورہ نازل ہوا، اللہ نے فرمایا کہ اب تمہارے پاس جو ہے فتح آ گئی، اب جو ہے لوگ جوق در جوق جو ہے تمہارے پاس اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے، اب خالی جیت ہی جیت ہے مسلمانوں کے واسطے۔ تو مسلمان بہت خوش ہوئے یہ سورہ نازل ہونے کے بعد، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ جب رسول اللہ کا وصال کا وقت آ گیا، ایک ایک کو اللہ جو ہے کھول کے رکھتا ہے۔ نماز وطر پہ سارے حیران ہوئے، ملا علی فیاض رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کیا۔ میں اسلام نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ملا صاحب سے رونے کی وجہ پوچھی تو ملا صاحب نے عرض کیا کہ کتب حدیث میں کسی مقام پر میں نے ایک حدیث دیکھی ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی عمر شریف کے آخری جمعے کے بعد وطر پڑھی تھی، اب آپ نے بھی پڑھی ہے، تو شاید آپ کی نماز جمعہ ختم ہے،
دوسری جمعے تک خدا نہ خواستہ کیا ہوگا معلوم نہیں ہوتا، یہ کہہ کر اور زیادہ رونے لگے۔ آپ نے ان کو تسلی زیادہ زار و خطا رونے لگے۔ اس کے بعد ملا علی گل نے بھی کہا کہ حاضرین مجلس، میں نے بھی اسی مضمون کی حدیث کتابوں میں دیکھی، جب یہ موقع درپیش ہوا تو جہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے علماء ملا علی گل کے ساتھ، انہوں نے جو ہے کہا کہ اب تصدیق، جو رکے ہوئے تھے تصدیق سے، اب تصدیق میں توقف کرنا خلاف مصلحت ہے، یہ کہہ کر خود امام نام اسلام کے قریب حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کے والد امجد کا نام، مثلا جو ہے چند سوالات کر لیے۔ مولوی شریف میں اس وقت میں اسلام نے صاف فرمایا کہ سید محمد بن سید عبداللہ، اسلام نے اس وقت صاف فرمایا، کیونکہ میں اسلام سے جو وہ علماء جو ہے جانتے تھے کہ میں اسلام کے والد کا نام سید محمد ہے، میں اسلام کے والد کا نام سید عبداللہ ہے، اور جو ہے ان کو خطاب سید خان کا دیا گیا ہے، تو جو ہے میں اسلام کو تنزن سوال کرتے تھے۔ جب گجرات میں سوال کی کہ آپ کے والد کا نام تو سید عبداللہ ہونا چاہیے، لیکن آپ کے والد کا نام تو سید خان ہے، تو میں اسلام نے ان کے تنزن سوال پر کہا تھا کہ جاؤ خدا تعالیٰ سے جنگ کرو کہ سید خان کے بیٹے کو کیوں مہدی کیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ سید خان جو ہے خطاب ہے۔ یہاں پہ اسلام سے جب سوال کیا گیا، بالکل یہاں پہ جو ہے ایک مخلصانہ سوال تھا کہ آپ کے والد کا نام کیا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو مولوی شریف میں ہے کہ آپ پوچھا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو اسلام نے فرمایا کہ سید محمد بن سید عبداللہ۔ اسلام کی زبان مبارک سے خود جو ہے اسلام کے والد کا نام یہاں پہ نکلا ہے۔ پھر پوچھا کہ آپ کا روز تولد کون سا تھا، پیدائش کا دن کون سا، تو اسلام نے فرمایا کہ دوشنبہ پیر۔ پھر پوچھا کہ روز اظہار دعوت، تو کہا کہ دوشنبہ یعنی پیر کا دن۔ پھر فرمایا کہ دعوت کی مدت کتنی ہے، یعنی آپ کی دعوت کا جو پیریڈ ہے وہ کتنا ہے۔ اسلام نے فرمایا کہ 5 سال، 905 ہجری میں آپ نے دعوی موقت کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حدیث میں تو 40 سال کے بعد سے سلسلے دعوت 23 سال تک مذکور ہے، 23 ایئرس ہونا چاہیے آپ کی بھی۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، 18 سال تک بندے کو حکم ہوتا رہا کہ سید محمد تو مہدی موعود ہے، دعویٰ کر۔ یہ بندہ عرض مصلحتی و انکساری سے عذر کرتا رہا، عاجز انکساری کا سلسلہ چلتا رہا، یہ آپ نے تفصیل اس کی جو ہے سنی ہے۔ اب 5 سال سے سخت تاکید و تحقیقی حکم ہوا تو علل اعلان دعویٰ کر رہا ہے۔ 18 سال دعوے غیر موقت ہے اور 3 سال اور 5 سال دعوے موقت کی، تو 23 سال جو ہے پوری جملہ مدت ہوئی۔ اس کے بعد حاضرین مجلس نے میں اسلام سے جو ہے اسی وقت پہ میں اسلام کی تصدیق سے مشرف ہوئی۔ یہاں سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو کچھ کے بچے ہوئے سارے علماء جو ہے اسلام کی تصدیق سے مشرف ہوئے۔ اب جمعے کے بعد امامنا مہدی اسلام واپس جو ہے اپنی فرودگاہ پہ اپنے دائرے کو میں اسلام واپس آ رہے ہیں فرح کو۔ راستے ہی میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو بخار کی حرارت شروع ہوئی، اور یہاں تک کہ امام اسلام ایک مقام پہ خے کر دی۔ ساتھ میں اسلام کے صحابہ ہیں، بندگی میں شاہ عبد المجید نور نوش رضی اللہ تعالیٰ صحابی مہدی ہیں۔ آپ نے اسی وقت پہ جب اسلام میں خے کی، ساتھ میں ٹھہرے ہوئے، اللہ ایک کی قسمت میں رکھا دیا، قریب میں جو ہے بندگی میں شاہ عبد المجید نور نوش رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے میں اسلام میں خے کی، انہوں نے جو ہے اپنے ہاتھ میں اسلام کے منہ کے آگے پھیلا دی، اور وہ خے مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور وہ خے پی گئی۔ بندگی میں سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی عبد المجید، خے کا پینا شرعاً مکروہ ہے، شریعت میں خے پینا مکروہ ہے۔ تو اس وقت پہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی سلام اللہ، انہوں نے خے نہیں پی، نور پیا، خیر نہیں پی۔ کیونکہ دیکھیے رسول اللہ اور مہدی موعود، ان کا خون، ان کی خے، ان کا جسم، ان کا بال نور ہے۔ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھوکتے تھے اور کلی کرتے تھے۔ تو غزوے وغیرہ کے وقت پہ جو ایگریمنٹس میں کفاروں سے، بڑے کفاروں میں کا ایک بڑا کافر آ کے جب دیکھا تھا تو وہ جو ہے حیران ہوا تھا کہ صحابہ رسول ان کے تھوک کو بھی جو ہے زمین پہ گرنے دیتے تھے۔ زمین جو ہے رسول اللہ کے تھوک کیا سے کلی کیا سے تڑپتی تھی۔ سو عاشق ہیں ادھر معشوق کے واسطے، اور صحابہ رسول جو ہے رسول اللہ کا جو ہے تھوک لے کے جو ہے اسے اپنے جسموں پہ جو ہے مل لیتے تھے، پی لیتے تھے۔ سراپا رسول مہدی سراپا نور ہے، یاد رکھیے۔ اسلام دعویٰ یہ کہ آپ سراپا جو ہے لا الہ الا اللہ ہو چکے تھے۔ اللہ یہاں پہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی کا جو ہے سارا نور ہے وہاں پہ۔ اس کے بعد امامنا مہدی اسلام دیکھیے، بندگی میں شاہ عبد المجید نور نوش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی وقت کے بعد سے آپ کو جو ہے نور نوش کہا جاتا ہے، جنہوں نے نور پیا، نور جنہوں نے نوش کیا ہے، اسی لیے آپ کو بندگی میں شاہ عبد المجید نور نوش کہا جاتا ہے، اور آپ کی اولاد کو نوری کہا جاتا ہے، نوری خاندان سے آپ کی اولاد۔ آپ حضرت شاہ عبد المجید نور نوش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، آپ لاولد تھے، کافی عمر آپ کی ہو چکی تھی،
60 سال کے اوپر تقریباً جو ہے آپ ہو چکے تھے اور آپ کو اولاد نہیں تھی، اور ساتھ میں معجزات دیکھ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے اگر کسی کے واسطے پسخوردہ دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو جو ہے کئی لاولد لوگوں کو جو ہے اولاد ہوئی، دل میں آرزو تھی، لیکن کبھی یہ آرزو کو اسلام کے سامنے پیش نہیں کیا۔ تقدیر پہ یہ لوگ حاضر، یہ اوپر کے لیول کے صحابہ ہیں، اسلام کے سامنے اپنی کبھی اس آرزو کو آپ نے پیش نہیں کیا۔ لیکن اب یہاں پہ جب وہ خیب ہی گئے تو اس وقت پہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کو ایک فرزند کی بشارت دی ہے، آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس وقت میں نے فرمایا، بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک فرزند عطا کرے گا جو محتر یحییٰ علیہ السلام کا نظیر ہوگا، یعنی یحییٰ علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں، ان کے مقام کا ایک فرزند عطا ہوگا۔ فرزند کے واسطے بشارت دی جا رہی ہے، دیکھیے ایک پیغمبر کے مقام کا ان کو جو ہے اللہ ایک فرزند دے گا۔ تو سوچے صحابہ کا کیا مقام ہے، اور کبار صحابہ جو ہے بڑے بڑے صحابہ کا، ان کا جانے جو ہے کیا کیا مقام رکھا ہے۔ مطلب پیغمبر کی جو بشارت دی جا رہی ہے وہ قرب و دیدار جو پیغمبر کو حاصل تھا، وہی قرب اور دیدار والا جو ہے یہ یہاں پہ فرزند اللہ عطا کرے گا۔ ان کا نام جو ہے بندگی میں عبدالکریم رکھا گیا، ان کو جو ہے نوری نام سے پکارتے ہیں، اور ان کی اولاد کو نوری خاندان کے نام سے پکارتے ہیں، جو تمام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مشابہ تھے تمام صفات میں، اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا۔ یہ جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن سے دیکھیے جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر کے دن امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا وصال، 4 دن۔ جمعے کے دن سے مہدی موعود علیہ السلام کی آپ کو جو ہے طبیعت وہاں سے جو ہے ناساز ہوئی ہے، بخار کی حالات وغیرہ شروع ہو گئی، اب آپ کو خیبی ہوئی ہے، یہاں سے نقاہت، کمزوری وغیرہ امام علیہ السلام کو جو ہے آثار جاری ہو چکے ہیں۔ علم دین موعود میں لکھا ہے کہ جمعے کے دن، ہفتے کے دن جب بیان کا وقت آیا تو مہدی موعود علیہ السلام نے سورہ المائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن مجید کی آیت ہے کہ آج میں نے تمہارے واسطے دین کو کامل کر دیا اور تم پر میری نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کر دیا۔ یہ رسول کے آخری ایام میں آیت نازل ہوئی تھی، اس کا بیان آپ نے فرمایا، وہاں پہ رسول کے صحابہ کے واسطے وہ نازل ہوئی تھی آیت، وہاں پہ پوری شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ یہاں پہ طریقت مہدی موعود علیہ السلام کے دور میں پوری ہوئی، جو کچھ کے اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے وہ تمام کا تمام پورا ہوا۔ اس کو بیان میں اسلام نے کچھ ایسے رفع آمیز مضمون میں فرمایا کہ اصحاب کو آپ کی رحلت کا یقین ہو گیا۔ بعد بیان جب آپ کو بخار بڑھ رہا تھا، بی بی بونجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوبت کے مطابق اصحاب کے سہارے سے ان کے حجرے مقدس کو تشریف لے گئے اور بوریے پر لیٹ گئے۔ لہجہ بلہجہ حرارت بڑھ رہی تھی، وہیں سب خواص صحابہ کو جمع کر کے بطور وصیت فرمایا۔ دیکھیے یہ اسلام نوبت کا لفظ یاد رکھیے، یہ جو نوبت ہے بیوی کے پاس، اسلام کے اس وقت پہ 2 بیویاں باحیات ہیں، بی بی بونجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی ملکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام نے ان دونوں کے حجروں کے باہر، گھر کے باہر میخ جو ہے زمین پہ گاڑنے کا حکم دیا تھا۔ اس وقت پہ جو ہے سایہ دیکھنے واسطے، ٹائم معلوم کرنے کے واسطے جو ہے لگایا جاتا تھا۔ تو اسلام اس سائے کے مطابق جو ہے ایک ایک کے بعد وقت جو ہے گزارتے تھے۔ اب دیکھیے مرشد ہے، ان کے جو ہے 2 ازواج مطہرات ہے، تو پورا 24 آورس تو جو ہے مسجد میں جماعت خانے میں نہیں رہیں گے، تو جو گھر میں جو وقت بتانا ہے جتنا بھی وقت، اب آپ مسجد میں رہتے پھر بعد میں گھر میں بھی رہتے، تو سسٹم جو ہے مسجد میں بھی رہے اور گھر میں بھی رہے، تو گھر میں جو گزارنے کا وقت ہے تو 2 مکان ہیں، تو اس کو جو ہے برابر ڈیوائڈ کرنا ہے۔ کبھی جو آپ شادی کر سکتے ہیں ایکسٹرا، اللہ نے جو حکم دیا ہے ایکسٹرا شادی کرنے کا، اگر تم انصاف کر سکو تو، مطلب مکمل انصاف کر سکنا، جتنا وقت ایک گھر میں گزار رہے ہیں اتنا ہی وقت گزارنا دوسرے وقت گھر میں، تو اسلام وہ انصاف برقرار رکھنے کا، کیونکہ رسول اللہ نے جو ہے یہی شریعت میں بنایا، یہ رسول اللہ کی شریعت ہے۔ نوبت رسول اللہ نے جو ہے مقرر کری تھی، باری باری سے جو ہے ایک ایک بیوی کے پاس رسول جو ہے جاتے تھے، وقت جو ہے کتنا گھر میں گزارنا ہے، فجر سے جو ہے ظہر ہے، آپ کا جو ہے جتنا بھی خالی وقت ہے جو مسجد کے علاوہ ہوتا ہے، تو جتنا وقت ایک ایک بیوی کے پاس گزارنا ہوتا تھا وہ جو ہے پورا ڈیوائڈ کیا گیا تھا انصاف کے ساتھ۔ تو اسلام نے اس شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کے واسطے، رسول اللہ کی شریعت ہے وہ انصاف کے واسطے میں اسلام نے جو ہے وہ میخیں گاڑی تھی، اور سائے کے حساب سے میں اسلام جو ہے الگ الگ گھر کو جو ہے جاتے تھے۔ تو اب جو ہے میں اسلام جو ہے اب سہارے کے ساتھ جو ہے جا رہے ہیں الگ الگ جو ہے گھروں کو۔ بی بونجی رضن کے اسلام جو ہے گھر پر آئے، اب تمام جو ہے صحابہ یہاں پہ جو ہے گھر میں آ چکے ہیں، بڑے جو خاص صحابہ ہیں اسلام کے اطراف میں، اسلام کی چارپائی کے اطراف میں
لیٹے ہوئے انتخاب الموالد وغیرہ میں جو ہے یہ روایت موجود ہے۔ اسلام اس وقت کے بطور وصیت کے بڑا اسلام کا خاص مضمون ہے، خاص مطلب جو تقریر رہی ہے۔ اسلام نے فرمایا کہ برادرو، متعین الفاظ دیکھیے، جو کوئی بشر عدم سے وجود میں آیا، نہیں تھا اب وجود میں آیا، میں پہلے نہیں تھا اب وجود میں آیا، جو کوئی بشر عدم سے وجود میں آیا ہے اس کو موت کی راہ درپیش ہے، کسی حال میں موت سامنے اس کے راستے میں ہے اس کی، ولی ہو یا نبی، ہر ایک کو یہی راہ جانا ہے، ہر ایک کو جو اس راستے سے جانا ہے، انہیں نبی رہن دو یا ولی رہن دو۔ حتیٰ اسلام فرما رہے ہیں یہاں تک کہ خاتم النبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دار دنیا فانی میں نہ تھا، رسول اللہ بھی جو ہے اس راستے سے جو ہے گزر گئے۔ بس اسی طرح یہ بندہ بھی نہ رہے گا جو احکام الہی کے بندے نے تم کو سنایا ہے وہ خدا کے حکم سے سنایا ہے، وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا اور جو اس کے جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ اسلام نے جو کچھ حکم لگایا ہے، جو کچھ کے سنایا ہے وہ اللہ کے حکم سے سنایا ہے۔ تو اسلام نے فرمایا کہ اب اسی طرح اب نبی ہو یا ولی اس راستے سے گزرا ہے، موت کے راستے سے گزرا ہے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار دنیا فانی میں نہ رہے، بس اسی طرح بندہ بھی نہ رہے گا جو احکام الہی کے بندے نے تم کو سنایا ہے وہ خدا کے حکم سے سنایا ہے۔ بندے کا کام تبلیغ احکام کا تھا، بندہ اپنے فرض منصبی سے سبکدوش ہو گیا، اب عمل کرنا تمہارے اختیار میں ہے، دیکھو عمل نہ کرو گے تو کفر افسوس ملو گے۔ میں نے تم کو جو ہے احکام پہنچا دی، اللہ تک اس طرح پہنچتے بتا دیا گیا، اب عمل کرو گے تو بڑے جو ہے خوشی کے ساتھ مسرت کے ساتھ ملو گے، ورنہ کافی افسوس منو گے، یعنی سوائے جو ہے پچھتاوے کے اور کچھ نصیب نہ ہوگا۔ یہ مضمون سن کر امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے صحابہ کا ایک عجیب عالم ہو چکا تھا۔ بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ سے عالم بے خودی میں ضبط گریہ نہ ہو سکا اور ایک سرد دل سے بھری ہوئی آپ نے بلند آواز نکل گئی۔ اب آپ جو ہے کونے میں غالباً بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ جب اسلام جو ہے موت کی اور کفن کی بات کر رہے ہیں، تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے جب یہ موت اور کفن کی بات ہوئی تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ عنہ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ اب برداشت کرنے کے خاطر اپنے روکنے کی کوشش کرتے دیکھیے، تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے ایک زوردار آہ کے ساتھ، ایک آواز کے ساتھ آپ نے جو ہے ایک آواز دی تھی۔ تو اس وقت پہ امام اسلام نے فرمایا تھا کہ اسلام نے جو فرمایا ہے کہ تمہارا صدمہ، تمہارا رونا حق ہے، تم لوگوں سے جب بندے کے روبرو گئے وہ سبقت لے گئے، وہ پار ہو گئے، اسلام نماز جنازہ پڑھائے، مشتخاب دے دیے، اللہ تک پہنچا دی، بندہ ساتھ دے خدا و ساتھ لے، جو بندے کے آگے انتقال کر گئے وہ سبقت لے گئے، جو رہ گئے ان پر سارا بار پڑ گیا، جو رہ گئے ان کے اوپر بار پڑ گیا، ان کے اوپر آ پڑی۔ بول کے بولے میں اسلام اپنے صحابہ کو بول رہے ہیں کہ یہ کوئی ایزی معاملہ نہیں ہے، یہاں سے جو پار ہونا ہے، اللہ کے حضور جو پیش ہونا ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ جو خدا رسیدہ بندے ہوتے ہیں وہ بہت لرزتے گزرتے ہیں۔ اسلام فرما رہے ہیں جو سب اللہ کو دیکھے سے والے صحابہ ہیں، یہاں پہ جو دیکھے سے والوں کو بول رہے ہیں، جو بندے کے سامنے گئے سبقت لے کے چلے گئے، آسانی سے پار ہو گئے، وہ لوگ جو رہ گئے ان کے اوپر آپ پڑی، بولے اسلام یہ بڑا دیکھیے خطرناک معاملہ ہے۔ اس کے بعد میں اسلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ خدا بندہ ان تمام تیرے طالبوں کو تجھی پر سونپ کر جاتا ہے، تو ہمیشہ ان کو اپنی حمایت و حفاظت میں رکھ۔ اسلام نے اپنے تمام طالبوں کو اللہ کو سونپا ہے، اور انصاف نامہ وغیرہ میں روایت ملتی ہے کہ میں اسلام نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے خدا کو سونپا ہے۔ حاشیہ انصاف نامہ میں ایک روایت ملتی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام سے صحابہ نے وقت آخر پوچھا کہ میرا جی آپ کے بعد ہم کہاں جائیں؟ اسلام اب گزر رہے ہیں، اسلام صاف بیان فرما رہے ہیں اسلام، تو اسلام سے پوچھا گیا کہ میرا جی آپ کے بعد کہاں جائیں؟ تو اسلام نے فرمایا کہ ہر جا کے باشد با یاد خدا باشد۔ تو ایک خاص مضمون کے ساتھ اور ایک کہہ دیجیے، پوری نقل اس طرح سے ہے کہ میں اسلام نے فرمایا کہ جہاں کہیں پہ رہو خدا کی یاد میں رہو، توجہ کرو بندہ ساتھ۔ اسلام صاف فرما رہے ہیں، تمام قیامت تک آنے والے مصدقین کے واسطے، طالبوں کے واسطے میں اسلام نے فرما دیا کہ تم جہاں کہیں رہو اللہ کی یاد میں رہو، توجہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، رسول مہدی ہمارے ساتھ ہے،
لہٰذا کیا، کیونکہ اللہ کے نور سے ان کا نور ہے اور ان سے تمام کائنات، ہم سب جو ہے رسول مہدی کا نور ہیں. اسی لیے صحابہ میں اسلام کے اجماع وغیرہ ہوا تو یہ کہتے تھے بندگی میں رسول کہ خدا تعالیٰ حاضر ہے اور میرا جی بھی حاضر ہے، یہ بولتے تھے صحابہ. تو اسلام نے صاف فرما دیا، دیکھیے ہم کے واسطے ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب اسلام نے جو ہے بتا دیا کہ جہاں کہیں رہو اللہ کی یاد میں رہو، اس کے ذکر میں رہو، توجہ کرو، بندہ حاضر ہے. میں ہوں بول رہے ہیں اسلام آگے سمجھا. پھر بطور تسلی میں اسلام نے فرمایا کہ برادرو، محمد نبی اور محمد مہدی کو فنا نہیں ہے، ان کی موت صرف نقل مکان، ان کی موت جو ہے صرف مکان کا نقل ہے، یہاں سے نقل کر جانا ہے، انتقال کر جانا ہے. اگر بندے کے مثلا میں فرمایا، یہاں پہ مثلا میں ایک دعویٰ کیا ہے ثبوت مہدیت کے واسطے، اگر بندے کے اس قول میں تم کو شبہ ہو، شک ہو، تو خبر میں اتارنے کے بعد دیکھو، اگر میری ایک لاش کفن میں پاؤ تو سمجھو کہ میں جھوٹا معاذ اللہ مفتری اللہ ہوں، مہدی موعود نہیں. اسلام فرما رہے ہیں صحابہ یہ نور ہے، اپنے صحابہ کو مہدی موعود علیہ السلام نے اسی وقت پہ جو ہے اللہ تک پہنچا دیا. ان کی پیٹھ لگنے نہ پاتی ہے، مسلم نے فرمایا صحابہ پیٹھ لگنے نہ پاتی ہے کہ بندہ اس ہاتھ دیتا ہے خدا اس ہاتھ دیتا ہے اسلام. تو اسلام فرما رہے ہیں کہ بندے محمد رسول اللہ اور محمد مہدی کو فنا نہیں ہے، ہمارا انتقال صرف ایک نقل مکان ہے. اب دیکھیے اگر یہ جسم ہے تو جسم مٹی میں جائے گا، پھر روح اللہ کے پاس جائے گی. رسول اللہ فرماتے ہیں ارواحنا اجسادنا، ہماری روح ہمارا جسم ہے. تو اسلام کا بھی جو ہے یہی ہے، میں اسلام کی روح اور جسم ایک ہی ہے، نور ہی ہے. وہ دیکھنے کو مٹی کا ہے لیکن ہے نور. تو یہاں پہ دونوں بھی اللہ کے پاس جائیں گے. ہماری جو ہے ہمارا جسم خبر کے حوالے ہوگا اور روح اللہ کے پاس جائے گا، بلکہ جو فنا ہوگا اس کا جسم بھی جو ہے روح ہو جائے گا. یہاں پہ تو جو ہے بائی ڈیفالٹ ہے میں اسلام کی روح اور جسم ایک ہی ہے. تو میں اسلام فرما رہے ہیں اگر تمہیں شک ہے تو خبر میں دیکھ لو کہ اور میں اسلام اگر جو ہے لاشا پاؤ تو سمجھو کہ معاذ اللہ میں مہدی موعود نہیں ہوں. یہ دعویٰ ہے، یہ بات کا دعویٰ ہے. اسلام کی زندگی میں اگر دعویٰ ہو رہا، ثبوت ہو رہا تو کچھ بات الگ ہے. اب تو جو ہے بول رہے ہیں کہ انتقال کے بعد اس سے بڑی سچائی اور کیا ہونا، گزر جانے کے بعد دیکھ لو اگر خبر میں موجود ہوں تو مہدی موعود نہیں ہوں کہ اور میں اسلام. تو جب اسلام نے خبر کفن اپنی لاشیں وغیرہ کی جب اس نسبت سے بات کی تو اس وقت پہ صحابہ سے برداشت نہیں ہو سکا. بندگی میں شاہ نعمت رضی نے اس وقت پہ ایک زوردار آہ سے آپ نے جو ہے رویا ہے. تو میں اسلام نے فرمایا کہ کون روتا ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ بندہ نعمت ہے. اسلام نے فرمایا میاں نعمت، یہ بتا دیکھیے خاص مضمون ہے. اسلام نے فرمایا کہ میاں نعمت رونے کا یہ وقت نہیں ہے، ابھی تو بندہ تم میں ہے، اور جب تک تم بندے کی روش پر راستے پر چلو گے اور بندے کے مدعا و مقصود کو پیش نظر رکھے ہوئے بندے کے احکام پر عمل کرو گے، سمجھو کہ بندہ تم میں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، ابھی بھی ہوں، اور اس وقت تک جب تک کہ تم بندے کے مدعا اور مقصود کو لے کر چلو گے. اور رونے کا وقت، پھر آگے اسلام فرمانا، اور رونے کا وقت تو وہ ہے جب بندہ تم میں نہ رہے گا. بندے کی جدائی کے آثار یہ ہیں. آپ نے فرما دیے رونے کا وقت تو وہ ہوگا کب؟ اب ہمارے واسطے دیکھیے بڑا اہم ہے یہ تمام مہدویوں کے واسطے. اپنے آپ کو ہم جو کٹر مہدوی سمجھتے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیجیے اپنے واسطے ہم کہ کتنا ہمارے ساتھ میں اسلام ہے یا نہیں ہے. ہر ایک کو اب جو ہے اس کے بعد فیصلہ لینا ہے کہ آیا مہدی موعود میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے. اسلام نے فرمایا کہ اس وقت تو بندہ تم میں ہے، اور جب تک میرا مدعا مقصد اللہ کا دیدار، اللہ کے دیدار کی طلب، جو ذکر دوام، ترک دنیا، یہ تمام چیزیں ہیں، اس وقت تک اگر تم ہو اس پہ عمل پیرا تو بندہ تمہارے ساتھ ہے. اس کے آگے میں اسلام فرما رہے ہیں اور بندے کے اور رونا اس وقت جب بندہ تم میں موجود نہ ہو. اور بندے کی جدائی کے آثار یہ ہیں کہ خدا نہ خواستہ خدا کی یاد اور اس کی طلب تمہارے دلوں سے نکل جائے. اغنیا پیسے والے لوگ اور اہل دولت دار لوگ، دنیا داروں کا میلان تمہاری طرف شروع ہو جائے. یہ بڑا خطرناک ہے کہ پورا سن اسلام فرمانے خدا نہ خواستہ خدا کی یاد، اللہ کا ذکر اصل ہے بھائی، پورا نچوڑ مہدویت کا اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہے. خدا نہ خواستہ خدا کی یاد اور اس کی طلب، اللہ کی در کی طلب تمہارے دلوں سے نکل جائے. اغنیا اور اہل دول، دنیا داروں کا میلان تمہاری طرف شروع ہو جائے، فقراؤں کے پاس دنیا داران آنا شروع ہو جائے. یہ دو مثلاً آثار گن رہے ہیں. اہل دنیا تم سے، جو دنیا دار لوگ ہیں، تم سے عداوت و نفرت کرنا چھوڑ دے اور تم کو ایذا نہ دے.
دنیا دار اصل جو سچے مہدوی ہیں ان سے جو ہے نفرت کرتے رہتے. یہاں پہ مہدوی غیر مہدوی بات نہیں کر رہے اسلام. جو دنیا داراں ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، دنیا میں محو ہیں، وہ جو ہے ہمیشہ عداوت اور نفرت کرتے رہتے. وہ مہدویوں کی صفت ہے وہ، اور تکلیف پہنچاتے رہتے. تو اسلام فرما رہے ہیں جدائی کے آثار میں کیا کیا کرنا ہے اسلام؟ اللہ کی یاد چلے آنا، اللہ کی در کی طلب جو ہے تمہارے اندر سے چلے جانا، دنیا داروں کا میلان تمہاری طرف شروع ہو جانا، اور اہل دنیا تم سے عداوت و نفرت کرنا چھوڑ دیں. دنیا والے جو ہے تمہارے سے نفرت و عداوت کرنا چھوڑ دیں اور تم کو ایذا نہ دے، تکلیف پہنچانا چھوڑ دیں، اور تمہارا نفس حب الشہوات سے معمور ہو جائے، خواہشوں سے بھر جائے. حاصل یہ کہ ذکر اللہ اور طلب دیدار خدا، دو چیزیں اہم دیکھیے. جو بندے کی دعوت کا اصل اصول مدعا ہے، تم سے جاتا رہے تو یقین کر لو کہ یہ بندہ تم میں نہیں ہے، اس وقت رو جتنا رونا. آپ نے فرمایا دو چیزیں دیکھیے، اس کا پورا جو لب لباب ہے ذکر اللہ اور طلب دیدار خدا. اگر تم سے جاتا رہے تو سمجھو بندہ تم میں موجود نہیں ہے، اس وقت رو جتنا رونا. اب یہ ہمارے ہاتھ میں فیصلہ کرنا ہے، آیا اسلام ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے. یہ رونے کا وقت ہے. بندگی میں شاید دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وصال کے بعد اپنے زمانے فرمائے تھے، اسلام نے جس تعلق سے رونے کا جو زمانہ فرمایا وہ یہ ہے. اس کے بولے تھے ہم کدھر ہے دیکھیے، ہمارے کو دین مہدی کی ہوا بھی جو ہے نہیں لگی ہے، ہمارے کو معلوم ہی نہیں ہوا ہے کچھ. پھر اسلام نے بعد میں فرمایا کہ مگر انشاءاللہ مہدی و مہدویہ قیامت تک رہیں گی. اس کے بعد اسلام نے السلام علیکم کہہ کے محفل کو برخاست کیا. تمام جو ہے جو بڑے صحابہ عام خاص تھے وہ تمام کے زبان جا چکے تھے. اب خاص صحابہ اسلام کے جو ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیدین رضی اللہ عنہ اسلام کے سرانے بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام نے انسان مہدی کو جو ہے یہ بشارت دی کہ بندے کے اصحاب کی مثال آگ میں کوئلوں کی سی ہے، بعض تو پورے روشن ہو چکے ہیں اور بعض آدھے اور بعض پاؤ، مگر جو ناقص ہیں، جو ادھورے ہیں، وہ سید محمود کے حضور میں کامل ہو جاتے ہیں. بندے کے ادھورے بھائی سید محمود کے پورے. اس کے بعد بندگی میں شیخ قطب رضی اللہ عنہ کو اپنی جو چوتھی صفت ہے قاتل و قتیل کا مظہر قرار دیا، مظہر مقرر کیا اور اپنا بدل فرمایا، اور ان کو تاکیداً فرمایا کہ بندے کے انتقال کے بعد تم گجرات چلے جاؤ، وہاں پہ قاتل و قتیل کا معرکہ پیش آئے. اس کے بعد اسلام کا جو آخری دن چل رہا ہے، میں صاحب روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اہم چیزیں ہیں. اس شدید الحرارت بیماری میں بھی اسلام شرع شریف کی رسول کی شریعت دیکھیے اہم رہتی. رسول کی شریعت مہدویوں کا خاصہ ہے. اسلام کے صدقے میں ہمیں معلوم ہوا ہے شرع شریف کی جو اتباع چل رہی ہے، یہاں تک کہ خیال تھا کہ بیویوں کی نوبت کے جو اوقات مقرر تھے ان وقتوں پر آپ جب تک اپنے قدم مبارک سے چل پھر سکتے تھے، وقت آتے ہی ان بیوی صاحبہ کے حجرے میں پہنچ جاتے. جس گھر میں جتنا وقت گزارنا ہے آپ جو ہے برابر جو ہے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. اب جو ہے آہستہ آہستہ صحابہ کے سہارے سے جا رہے ہیں. اب پیر کا دن ہے، مہدی علیہ السلام جو ہے کافی جو ہے آپ نہیں ہو چکے ہیں، اب آپ کو اٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے. جب اسلام نے مجلس وصیت برخاست کی، بی بونجی رضی اللہ عنہ کے حجرے میں اب اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے بی بی نے اس وقت پہ آش جو چاول وغیرہ کی بنائی جاتی ہے، اکثر جو ہے بیمار لوگوں کے واسطے بنا کے لا کے دیتے طاقت آنے کے واسطے. تو میں اسلام کو جو ہے آش بنا کے جب پیش کیا گیا تو اس وقت میں اسلام نے فرمایا کہ غیر خدا کی قوت کوئی قوت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی قوت جو ہے کوئی قوت نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی قوت جو ہے صرف اللہ سے ہوگی. بولے اسلام اس کے بعد اسلام نے یہی فرمایا بلکہ لکھا ہے کہ المفلس فی امان اللہ، جو مفلس ہے وہ اللہ کی امان میں ہے. مطلب اسلام نے فرمایا کہ میرے پاس اب کچھ نہیں ہے. اسلام کے بعد اس وقت پہ کچھ موجود نہیں ہے. 60 میں اسلام کو جو للہ تلواریں آئی تھی وہ صحابہ کو اسلام نے مستار دی تھی اور انہیں کو میں اسلام نے بخش دی. اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، یعنی ہم جماعت انبیاء سے ہیں، نہ کسی کو وارث بناتے ہیں اور نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں. ہم انبیاء کی جماعت سے ہیں، ہم نہ کسی کو اپنا وارث بناتے ہیں اور نہ کسی کو اپنا اور نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں. اسی کو مہدی علیہ السلام کی اس فرمان کی بنا ہی پر بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ میں اسلام کا جو کچھ کے ترکہ بچا ہوا تھا وہ تمام صحابہ میں جو ہے آپ نے بخش دیا. کیونکہ اسلام نے فرمایا کہ ہمارا جو بچا ہوا ہے ترکہ ہے وہ صدقہ ہے. اسی طرح رسول کے پاس بھی رسول کا جو ترکہ تھا بچا ہوا وہ بانٹ دیا گیا. بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کہ جو ہے طلب کیا تھا کہ بچا ہوا جو بی بی رسول کا باغ ہے وہ ان کو دیا جائے، تب حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کے گروہ سے ہیں، ہم کسی کے وارث نہیں ہوتے اور کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے. ان کی زندگی میں ان کی اولاد ان کی وارث ہوتی ہے، ان کی کوئی پراپرٹی وغیرہ کوئی چیز ہے، ان کے وصال کے بعد جو ہے ان کے کوئی جو ہے وارث نہیں ہوتا.
اب وارث بھی ہونا ہے تو دیکھیے اس کے تعلق سے اسلام کا جو فرمان ہے میراث سوختہ کا میراثی، جلے ہووں کی میراث جلے ہووں کو پہنچتی ہے. جو اصل وراثت ہے وہ اللہ کا دیدار، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق ہے. تو اسلام فرمانے اگر یہ وراثت ملنا ہے تو جل جاؤ اللہ کی عشق. آپ کو اس وراثت کیا آپ وارث بنو گے. اگر مہدی موعود علیہ السلام کی وراثت چاہیے تو جل جاؤ. اور اسلام اوپن ہے اگر وارث بننا ہے تو. اسلام فرمانے میراث سوختہ کا میراثی، جلے ہووں کی میراث جلے ہووں کو ملتی ہے. دنیا میں باپ کی میراث بیٹے کو، بیٹے کی میراث بیٹے کو، یہاں پہ جلے ہوئے کی میراث جلے ہوئے کو، جلے ہوئے کی میراث جلے ہوئے کو ملتی ہے. اور یہ تا قیامت سلسلہ جاری رہے گا. امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اب جب جو ہے آپ نے وقت دریافت کیا، آپ نے سایہ کہاں پہ آیا، جب تک آپ نے یہ پوچھا تب جو ہے معلوم ہوا کہ جو ہے وہ سایہ کا وقت وہاں پہ آ چکا ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ابن اسلام جو ہے بی وونجی رضن کے حجرے سے بی بی ملکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کو جائے. تو اسلام نے فرمایا کہ بھائیوں بندے کو سہارا دو اور بی بی کے حجرے میں پہنچا دو. تو اسلام کے صحابہ نے سب نے عرض کیا کہ میرا جی آپ کا حال اس وقت پہ کافی آپ کو کمزوری ہو چکی ہے، آپ اٹھ کے اب جا بھی نہیں سکتے، اب تک سہارے کے ساتھ جا رہے تھے، اب آپ جو ہے کافی نہیں ہو چکے، اسی لیے جو ہے آپ یہیں پہ رہیے. تو اسلام نے اس وقت فرمایا کہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. صحابہ نے بڑی عاجزی کے ساتھ جو ہے عرض کیا. تو اسلام نے فرمایا کہ برادرو افسوس ہے کہ تم اس بندے کی رعایت کرتے ہو، شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت کا تمہیں خیال نہیں، رسول اللہ کی شریعت کا تمہیں خیال نہیں. بلکہ اور اسلام تم نہ جو ہے میری رعایت کا خیال کر رہے ہیں، میں اسلام کو تکلیف ہوں گی بلکہ، لیکن رسول اللہ کی جو شریعت ہے، جو پورا وقت بانٹنا ہے، ایک گھر میں وقت جتنا گزارے اسی اتنا وقت جو ہے دوسرے گھر میں گزارنا ہے، وہ جو ہے شریعت کا تمہارا لحاظ نہیں رکھنا. کیوں اسلام اس وقت بی بی بھی وہاں پہ جو آ چکی تھی، خود بی بی ملکان جو وہاں پہ آ چکی تھی. بی بی نے عرض کیا کہ آقائے دو جہاں باندی آپ کی خدمت کے لیے یہیں پہ حاضر ہے، اور باندی جو ہے آپ کو اپنی نوبت معاف کرتی ہے. اسلام نے فرمایا وہ ٹھیک ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا. تو میں اسلام نے یہاں پہ عرض کیا، اس کے ساتھ جب بی بی نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ یہاں پر چارپائی وغیرہ آرام کا سامان موجود ہے، اور باندی کے حجرے میں سوائے بوریے کے کچھ نہیں ہے. وہاں پہ تو جو ہے چارپائی بھی نہیں ہے، خالی بوریا بچھا ہوا ہے زمین کے اوپر. باندی برائے خدا اپنا حق نوبت حضرت کو بخشتی ہے. اسلام نے فرمایا یہ سب ٹھیک ہے، مگر بندے کو اتباع شریعت میں ہمیشہ عظیمت و عالیت ملوث رہی ہے. اس کی شریعت دیکھ لیجیے، اسلام اب جو ہے اٹھ نہیں سکتے، اس کے باوجود بھی جو فرما رہے ہیں ہمیشہ ملوث ہے. اس آخری امر شرع میں بھی عظیمت مطلوب ہے. اس میں بندے کی رعایت مت کرو، شرع یعنی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت کرو، اور خود ہی زور لگا کر اٹھ بیٹھے. اسلام خود جو زور لگائے تو ناچار جو ہے صحابہ میں اسلام کو جو ہے اٹھا کر بی بی ملکان رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں جو پتوں سے بنا ہوا ایک بوریا ہے وہاں پہ اسلام کو لا کر لٹایا گیا ہے. اسلام کا وقت آخر جس طرح رسول کا ہوا ہے اسی طرح زمین پر ایک بوریے پر خلیفۃ اللہ دیکھیے امام الکائنات ہے، اسلام کا مثال ایک بوریے پر ہوا ہے. جب اسلام کا وقت آخر بالکل قریب آیا، دیر پہر دن چڑھے تک جو ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے 10 بجے کا وقت، تو اسلام کا وقت آخر تھا. جب اسلام کو وہاں پہ لایا گیا تو اسلام نے فرمایا، بندگی میں شیخ خنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب روزے دوشنبہ ہوا تو آپ کا بخار بہت بڑھ گیا. اس وقت آپ بی بی ملکان رضی اللہ عنہ کے حجرے مقدسہ میں کھجور کے بوریے پر لیٹے ہوئے تھی. میں بھی پہر دن چڑھے خدمت اقدس میں گیا تو حضرت بیٹھنے کا ارشاد فرمایا اور میرے زانوں کو اپنے سر مبارک کا تکیہ بنایا. اسلام جو ہے اب بندگی میں رضی کی جو ہے گود میں آپ جو ہے اپنا سر رکھیں، اور آیت کریمہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی پڑھ کر صرف اس کا ترجمہ فرمایا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو یہ میرا طریقہ ہے، راستہ ہے اللہ کے دیدار کی طرف، خود میں اور میرا تابع دعوت کرتے ہیں. آخر میں سبحان اللہ وما انا من المشرکین، یعنی پاک ہے اللہ اور ہم دونوں، اس کا ترجمہ اسلام نے کیا ہم دونوں، انا کا ترجمہ اسلام نے کیا میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، کیا رسول کو حکم ہے، ترجمہ اسلام نے کیا کہ ہم دو محمد مشرکوں میں سے نہیں. پڑھ کر آپ نے سکوت اختیار فرمایا، اسلام خاموش ہو. اسلام فرما رہے ہیں اب یہ اسلام ایک بڑا معاملہ یہاں پہ، ایک بڑی بات یہاں پہ کہی ہے کہ ہم دو محمد مشرکوں میں سے نہیں ہیں، مطلب سارے شرک میں ہیں، ہم دو محمد مشرکوں میں سے نہیں ہیں، اسلام نے فرمایا. اور آنکھیں بند کر لی. تو بندے یہ فرماتے ہیں مجھے فکر ہوئی کہ آخری جملے کا مطلب نہ کھلا،
بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ جو بازو بیٹھے ہوئے تھے آہستہ سے عرض کیا کہ یہ کیسا شرک ہے جس سے حضرت یعنی محمدین کو بری فرماتے ہیں، یعنی خود رسول اللہ اور اسلام خالی بری ہیں. اگر یہ عہدہ آج حل نہ ہوا تو آئندہ کس سے حل ہوگا؟ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو بعد میں حل نہیں ہونے والا. یہ ایسا کون سا شرک ہے جس سے صرف محمدین بچے ہوئے ہیں اور اسلام بانگ بند کر چکے ہیں؟ اس کے بعد اسلام نے آنکھیں کھولی اور فرمایا کہ بحیثیت خنمیر جو کوئی خدا کو مقید دے کے مشرک ہے. اسلام نے فرمایا. ساتھ انسانوں نے لکھا ہے کہ وہ شرک خفی ہے. اس کو ہمارے بزرگ دین نے سمپلس میں سمپل الفاظ میں کہہ رہا ہوں اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ دیکھیے یہ اللہ کی ذات سے محمدین رسول مہدی کا نور ہے، رسول اللہ کا نور ہے، اور رسول اللہ کے نور سے ہم لوگ. اب ہم سب جو دیکھیں گے اللہ کو وہ رسول اللہ میں دیکھیں گے. رسول مہدی ڈائریکٹ اللہ کو دیکھنے والے رسول مہدی سے یہ شرک خفی ہو. ہم خالی یہاں سے جو دیکھ رہے ہیں وہ خفی ہو، وہ شرک خفی چھپا ہوا ہے جو ڈائریکٹ نہیں دیکھ رہے. تو ڈائریکٹ دیکھنا صرف خاتمین کو حاصل. اللہ جو ہے ہمیں انشاءاللہ رسول مہدی کے صدقے سے اس جو ہے بتائے گا، اس کی تفصیل اللہ جو ہے سمجھائے گا بھی. تو یہ شرک خفی سے نجات جو ڈائریکٹ اصل جو دیدار ہے اصلاً صرف خاتمین ہی کو ہے، سمجھے. اب بعد میں جو کوئی دیکھنا ہے وہ خاتمین ہی کے توسط سے خاتمین میں دیکھنا ہے، ڈائریکٹ نہیں دیکھنا. ہمارے کو اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ہم. یہ شرک ہے، یہی شرک ہے کہ ہم ڈائریکٹ نہیں دیکھ رہے ہیں، خاتمین کے ساتھ دیکھ رہے ہیں نا بھائی. خاتمین کے ساتھ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ رہے ہیں. رسول مہدی کے ساتھ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور خاتمین جو ہے ڈائریکٹ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو وہی شرک ہے، وہ کوئی شرک خفی جو چھپا ہوا ہے. اللہ کا دیدار نصیب ہوا تو جو ہے یہ شرک خفی جو ہے عین ایمان ہے. تو یہاں پہ جب ڈائریکٹ جو دیکھ رہے ہیں وہ خاتمین کی ذات ہے. تو یہ شرک سے صرف خاتمین پاک ہے. جہاں پہ اللہ میں قرآن مجید میں جو آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت پڑھی گئی وما انا من المشرکین کہا گیا، رسول اللہ کو کہا گیا تھا کہ کہہ دو میں مشرکوں سے نہیں ہوں. تو اسلام نے ترجمے میں فرمایا کہ ہم دو محمدین مشرکوں سے نہیں ہیں، ہم دو محمدین مشرکوں سے نہیں ہیں. تو اسلام نے فرمایا کہ جو خدا کو مقید دیکھے وہ مشرک ہے. اس کا تفصیل میں اسلام نے فرما دی. اس کے بعد اسلام کی حرارت بڑھتی گئی. روایت ہے کہ اسی بوریے پر اسلام پیر دراز کر کے چت لیٹ گئے اور حاضرین سے فرمایا کہ اب مجھے تسکین و اطمینان ہے، سب خاموش رہو. اور چادر مبارک سر سے پیر تک اسلام نے اوڑھ لی. لکھا ہے کہ اس وقت بحکم خداوند تعالیٰ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے اندر آنے کا اذن طلب کیا، اجازت طلب. جب اسلام نے حکم دیا تو حاضر ہو کر عرض کیا کہ خدا تعالیٰ نے آپ پر 70 دفعہ صلاۃ و سلام کہنے کا ارشاد فرمایا ہے اور اپنی طرف سے یہ پیام سنانے کے لیے مجھے مامور کیا ہے کہ یا عبدی، اے میرے بندے، میں اور میرے فرشتے اور میرا عرش اور میری کرسی اور جنت اور حور و غلمان اور داروغے جنت رضوان اور میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء و مرسلین اور اولیاء کاملین تمہاری روح کے استقبال میں نظر براہ ہے، راستے پر نظر رکھے ہوئے، لہٰذا دیر مت کرو، بہت جلد آ کر ہم سے ملو. مولوی شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس طرح سے ہوا ہے اللہ کا ارشاد ہوا اس وقت آخر پر کہ اے میرے بندے میں تیری طرف متوجہ ہوں، پورا جو ہے تمہاری طرف متوجہ ہوں اور تجھ پر درود بھیجتا ہوں. میرے پاس جلدی آ تاکہ میں اپنی قدرت کے ہاتھ سے تجھے شربت پلاؤں اور چھوڑ دی اپنی جان کو میرے ذکر میں اور میرے قرب کے اعلیٰ مقام پر آ. بس جھکایا اپنا سر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے. بس جب ملک الموت نے روح مطہر قبض کی تو عرش، کرسی، زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے لرزنے لگے. مولانا مہدی موعود علیہ السلام کو وصال مبارک ہوا. بندگی میں سے شیخ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر مبارک کے اندر آپ نے جب سینے اتھر پر ہاتھ رکھا تو اسی وقت پہ بندگی میں رضی اللہ عنہ نے ان للہ و انا الیہ راجعون کی آیت پڑھی. یہ سن کر تمام اہل بیت خصوصاً ان کے سروں پر آسمان غم ٹوٹ پڑا. خصوصاً بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدمہ دلی کا اندازہ ناممکن بتایا گیا. پھر بھی باوجود اس کے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ نے اہل بیت اکرام اور دیگر صحابہ مہاجرین کو تسلی و تشفی دے کر بہت کچھ سمجھایا اور اس کے بعد جنازے معلّہ کو جماعت خانے میں لایا. اس کے بعد
جنازہ تیار کیا گیا، اور جب جنازہ وغیرہ تیار ہو رہا تھا تو فرح اور رش والوں کے درمیان جو ہے ایک جھگڑا ہو گیا کہ مہدی موعود علیہ السلام کا روزہ ان کی سرزمین پر، فرح والے کہتے کہ میں اسلام چونکہ یہاں پہ رہے اسی لیے جو ہے میں اسلام کا روزہ یہاں پہ، رش والے کہتے کہ میں اسلام یہاں پہ بھی آتے تھے جامع مسجد کو، اسی لیے جو ہے میں اسلام کا روزہ یہاں پہ ہوں، یہاں تک کہ تلواریں نکل آئی۔ تو بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی جو ہے درمیان میں آیا اور کہا کہ ہمارے اور تمہارے فیصلے پر جو ہے میں اسلام کا جو ہے روزہ مقدس نہیں ہو سکتا، اسلام کا جو ہے مزار وہیں پہ ہوگا جہاں پہ خود مہدی موعود چاہیں۔ جنازہ جو ہے تیار کیا گیا، فرح کی عیدگاہ پر لایا گیا، ظہر کی نماز کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے نماز جنازہ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی، اور ہر دو سیدین سرحا نے اسلام جنازے کو کاندھا دیتے ہوئے، پیچھے دیگر صحابہ کاندھا دیتے ہوئے فرح سے آپ لوگ نکلے ہیں رچ کی جانب۔ راستے میں بیچ کے مقام پہ، عین اس مقام پہ جہاں پہ میں اسلام آخری جمعے کو رکے تھے اور نور کی یہاں پہ برسات ہوئی تھی، طبقات اللہ کی طرف سے دارے گئے تھے، اس مقام پر جنازے معلّہ اتنا وزندار ہو گیا کہ صحابہ جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، تو وہاں پہ فوراً سیدین نے کہا کہ بس یہی مقام ہے جہاں پہ میں اسلام کی دفن گاہ ہو۔ وہاں اس زمین کے بارے میں معلوم کیا گیا تو ایک سلیمانی شخص کے جو ہے وہ باغ تھا، بڑا خوبصورت باغ تھا، اسے جو ہے وہ باغ خریدا گیا۔ اس وقت وہ چاہتا تھا کہ جو ہے یہ للہ جو ہے باغ دے دیا جائے، فوراً اسلام کو مصدق تھا، مگر ثانی مہدی نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے بندے کو اللہ نے قدرت دی ہے خریدنے کی، تو ثانی مہدی رضی اللہ عنہ نے اس وقت پہ وہ باغ خریدا ہے، اور وہیں پہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا جو ہے وہ روز مبارک ہوا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کی جب خبر مبارک میں اسلام کو جب لاش مبارک رکھا گیا، تب اس وقت پہ خبر کے اندر بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے ہوئے ہیں۔ نماز جنازہ کے وقت پہ اس سے پہلے بھی جو ہے ایک روایت آپ کو بولنا بھول گیا، بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کو دو خاص نعمتیں عطا ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وقت آخر میں اسلام نے بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کو اپنی جو سر پہ آپ کی کلاه تھی، جو ٹوپی تھی، تاج بندگی میں شاہ نعمت کی جو ہے سر پہ رکھا، اور ایک خاصا بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے جب اسلام کو جب غسل دیا جا رہا تھا، جو ناف مبارک میں اسلام کا جو پانی ٹھہر گیا ناف میں، تو بندگی میں شاہ نعمت نے تبرکاً وہ پانی پی گئے بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ۔ بہرحال جب اسلام کے وصال کے بعد آپ لاش مبارک کو قبر میں جب رکھا گیا، تب بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشتقاق سے پہلے آپ نے اعلان کیا اسلام کی طرف اشارہ کر کے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اس بات کی ہمیں یہ اطلاع دی ہے کہ بندے کو قبر میں رکھنے کے بعد دیکھو، اگر بندے کو پاؤ تو بندہ جھوٹا ہے، یہ کہ ثانی مہدی رضی اللہ عنہ نے کفن میں ہاتھ ڈالا اور بتایا وہاں پہ لاشا موجود نہیں تھا، یہ صاف جو ہے وہاں پہ موجودہ اللہ نے تمام عوام کو بتایا ہے، ان کا ایمان جو ہے وہ حق الیقین کو پہنچ چکا ہے۔ شام میں جو ہے یہ معجزہ دیکھ رہے ہیں، صاحب اسلام کا جب لاشا رکھا گیا تو خالی لفافہ تھا، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا لاشا مبارک نہیں تھا، یہ صاف بتا دیا گیا۔ اسی وقت پہ ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کو جب لوگوں نے دیکھا، خصوصاً بندگی میں شاہ خود میر نے، اس وقت پہ ثانی مہدی تقریباً 40 سال کی عمر کے قریب ہیں، 40-45 سال کی ہیں، اور آپ کے جو ہے ریش مبارک تمام سیاہ ہے، لیکن جب اپنے اسلام کو دفن کر کے پلٹ رہے تھے، ثانی مہدی جو ہے سیاہ داڑھی کے چند بال جو ہے سفید ہو چکے تھے، تو بندگی میں شاہ خود میر رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کے تمام مجمع میں عرض کیا کہ مہدی موعود ہم سے جدا نہیں ہوئے، دیکھو بھائی سید محمود ثانی مہدی ہمارے اندر موجود۔ اس وقت پہ یہ بشارت دی تھی، یہ اعلان کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں دوسرا مہدی یہاں پہ دیا ہے۔ بہرحال اسی لفافے کو مشتقاق وغیرہ دینے کے بعد مجلس سے تعزیت بھی، اس میں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے تعزیت میں ثانی مہدی رضی اللہ نے وہ آیت مبارکہ پڑھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے پڑھی تھی، وما محمد اللہ رسول، جو قرآن مجید کی آیت ہے، وہ یہاں پہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا۔ اس بیان میں سننے والوں نے بیان مہدی کی حلاوت پائی، لکھا ہوا ہے، اور جو ہے ان کے دلوں کو تسکین ہوئی۔ بندگی میں الہادات حمید رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام کے صحابی ہیں اور بڑے شاعر بھی تھے، انہوں نے مرثیے وغیرہ بھی امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی نعت میں کہے ہیں۔ 19 ذی القعدہ تھی، دوشنبے کا دن تھا، 210 ہجری، مہدی موعود علیہ السلام کا فرح مبارک میں آپ کا وصال ہوا۔ جس مقام پہ آپ کو دفن کیا گیا، اس مقام کو آج مزار شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے 5 ازواج مطہرات تھیں، بی بی الہاداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وائف صاحب کی، اور بی بی بھیکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی بھانمتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی ملکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بی بی بونجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے الگ الگ فرزندوں کی تفصیل بھی ہے، جو اولاد جاری ہوئی ہے وہ بندگی میرا
سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ سے یہیں پہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اختتام پر بطور ورق کے جو مہدوی کا ایک مدعا مقصد ہے وہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس واسطے آپ کے سامنے حضرت سید سعد اللہ سیدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی ذوالفقار العرفان سے ایک چھوٹی سی منقبت ہے، ایک دعا ہے۔ وہ دعا کو جو ہے اللہ ہمارے حق میں قبول کرے، اس لیے جو ہے آپ کے سامنے دعا پہ جو ہے اپن سیرت مبارکہ کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں واقعی میں جو دعائے مہدی ہے اللہ وہ ہمیں عطا کرے۔ ہمارا جو ہے تقریر وغیرہ کا مقصد جو ہے یہی رہا ہے کہ مہدی موعود کا جو مدعا ہے اللہ کا دیدار، اللہ کی طلب جو ہے اللہ وہ تمام کو پہنچا اور اللہ ہمیں عطا کرے۔ واقعی میں مہدی موعود بولنا انہیں مہدوی ہے، انہیں میرا ہے، میں اسلام بولنا، جو میرا ہے وہ رائے کرنے جائے گا میں اسلام بول رہا ہوں، جو میرا ہے وہ اندھا نہیں مرے گا، تو میں اسلام کے بننا، میں اپنے حساب سے مہدوی ہوں بھائی، میرے کو اب مہدی موعود کے حساب سے مہدوی بننا ہے، مہدی موعود کی نظر میں مہدوی بننا ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں جو کچھ کے خطائیں وغیرہ ہوئی، اگر کچھ بیان میں وغیرہ تو جو ہے اللہ معاف کرے، خاص طور پہ جو ہے کبھی کچھ آیات وغیرہ پڑھتے ہوئے اگر کچھ اعراب وغیرہ میں مجھے غلطی ہوئی تو اللہ حضور توبہ کرتا ہوں، اور اللہ جو ہے کچھ بھی اگر کچھ خطائیں وغیرہ ہوئی تو اللہ معاف کرے۔ آخر میں جو ہے حضرت سید صاحب کی جو ہے ایک دعا ہے، عارف کی دعا، خاتمین سے التجا کر رہا ہے، رسول مہدی سے التجا کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں رسول مہدی کو ہم کہہ رہے ہیں، پھر بعد میں اللہ کو کہہ رہے ہیں، چاہتا ہوں میں پناہ خاتمین، ہوں میں خواہان نگاہ خاتمین، یہ خواہش ہے کہ خاتمین کی نظر میرے اوپر پڑے، خاتمین پاک سے ہے التجا، ہے میری درخواست یہ صبح و مسا، صبح شام میری یہ درخواست ہے، میں پہنچ جاؤں مقام اصل میں رہوں دن رات عین وصل میں، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا پاؤں اس کو جو حقیقت ہے میری، میں کروں حاصل جو رویت ہے میری، دور کر دو ہے جو میرا میں پناہ، ذات احمد میں ہی ہو جاؤں فنا، ہو محمد کی شناسائی مجھے، حقیقی جو پہچانے ہیں رسول مہدی کی اللہ وہ مجھے عطا کرے، ہو محمد کی شناسائی مجھے، ہو میسر جو ہے ایکتائی مجھے، طالب عرفاں ہوں میں شام و سحر، ذات کا خواہاں ہوں میں شام و سحر، میں نہیں اس کے سوا کچھ خاص تگار، ذات کا طالب ہوں میں لیل و نہار، ذات کا ہی تو مجھے طالب بنا، اللہ سے دعا ہے، ذات کا ہی تو مجھے طالب بنا، ذات کی جانب مجھے راغب بنا، دو جہاں سے پھیر دے تو میرا دل میرا کر اس طرف ہی مشتغل، جو ہے سیدھی راہ وہ مجھ کو بتا، دے مجھے اصلی حقیقت کا پتہ، تو مجھے گمراہ مت کرے خدا، مہرباں ہو حال پر میرے صدا، فضل تیری ذات کا ہوگا اگر، میں رہوں گا وصل حق سے بہراور، اللہ کا دیدار ہوگا، وصل تیرے فضل پر ہے منحصر، کر تو مجھ پہ فضل و احسان کی نظر، کون ہے تیرے سوا ناصر میرا، ہے تو محسن اول و آخر میرا، یا الہی خاتمہ بالخیر کر، دور سب دل سے خیال غیر کر، دل سے اللہ کے علاوہ جو کچھ کے خیال ہے اس کو دور کر دے، یا الہی خاتمہ بالخیر کر، دور سب دل سے خیال غیر کر، دور کر دل سے جو ہے میرا خیال، میرے دل میں تو جمع اپنا خیال، خالی تو ہی تو ہو جائے، تو رہے گا جب نکل جاؤں گا میں، تو ہی تو ہے جب بدل جاؤں گا میں، مجھ کو گم کر دے تو اپنی ذات میں، رکھنا مجھ کو اس نفیس بات میں، مجھ کو شاہ انبیاء سے تو مل گیا، مجھ کو مصطفیٰ کا سلسلہ جس کو مل گیا اس کو خدا کا سلسلہ، مصطفیٰ کے سلسلے میں رکھ صدا، اے خدا تو مجھ کو کر مجھ سے جدا، تو بنا شیدا مجھے لیل و نہار، رب تو مہدی کی روش پہ استوا، گر رہے گی مجھ میں کچھ پیروں کی چاہ، بہتر و برتر ہی ہوگا میرا حال، گر رہے گی مجھ پہ پیروں کی نظر، افو ہوں گے سیاں سر بسر، گناہ میرے جو ہے اللہ دفع کر دے گا، تو جلا نارے محبت میں مجھے، رکھ ہمیشہ اپنی رویت میں مجھے، دو جہاں سے بے خبر کر دے مجھے، رات دن مغوی نظر کر دے مجھے، رات دن جو ہے میں تیرے جمال میں رہوں، سراپا نظر بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ خاتم اسلام کے صدقے میں ہم سب کے اپنے اپنے سلسلے مرشدین کے وسیلے سے، حضرت کے بھی جو ہے وسیلے سے اللہ ہمارے حق میں دعا قبول کرے۔ آخر میں ایک نقل پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اسلام نے ثانی مہدی رضی اللہ عنہ نے اسلام سے پوچھا تھا کہ میرا جی جب سب ختم ہو جائے گا، قیامت برپا ہوگی، حشر ہو جائے گا، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، تب میرا جی کہاں رہیں گے؟ تب اسلام نے فرمایا کہ بندہ اور محمد رسول اللہ ہمیشہ خدا کی ذات میں رہیں گے۔ اسلام کی شان جو سمجھا
رسول اللہ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے اصل رسول مہدی کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ ان کی حقیقی شان رسول وسلم کی اور اسلام کی یہی ہے جو رسول اللہ نے اشاروں میں بیان فرماتی۔ انا احمد بلا میم، رسول اور مہدی کی شان ہے، میں احمد ہوں بغیر میم کے، احمد میں سے میم کو ہٹا کے دیکھ لوں، میں عرب ہوں بغیر عین کے، انا عرب بلا عین، یہ رسول اور مہدی کی شان ہے، میں عرب ہوں بغیر عین کے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، رسول مہدی کی یہ شان ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول مہدی کے صدقے میں ہمیں خیر و عافیت سے اپنی اصل کو جو رسول مہدی ہے پہنچائے، آمین۔ واخر دعوانا